The Evidence of Resurrection. This message by Brother William Marion Branham was preached on 6th April 1958 at Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. जी उठने का सबूत। ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानब से 6 अप्रैल 1958 को ब्रैनम टैबरनेकल जेफरसनवेल, इंडियाना, यूएसए में दिया गया। बाई नेवल लूका 24 बाब की 1 आयत से 32 आयत तक तिलावत करते हैं एडिटर। लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं, और कुछ और भी औरतें उनके साथ आई थीं, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, और उन्होंने अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थीं, तो देखो 2 शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए, और जब वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुकाए, तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे क्या कहा था? जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और वो मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं, और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी। और जिन्होंने रसूलों से ये बातें कहीं वो मरियम मगदलिनी और योआना और याकूब की माँ मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थीं। मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुक कर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस माजरे से तअज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। और देखो कि उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमाउस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासले पर है, और वो उन सब बातों की बाबत जो वाक़या हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। और जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम क्लिपास था, जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा कि क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल को मुखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज 3रा दिन हो गया, और हाँ, हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है जो सवेरे ही कब्र पर गई थी, और जब उन्होंने उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आईं कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा वो जिंदा है। और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा कि ए नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई थी वो उनको समझा दी। और इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। और जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी
اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اور انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ بھائی نیول، آپ کا شکریہ، اور آپ کو سب کو پیار بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ دن میرے لیے ایک عظیم دن رہا ہے۔ یہ بہت سے پہلوؤں سے عظیم دن رہا ہے۔ بلا شبہ آج میری عمر میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے یہ دن کچھ اور زیادہ اہم بن گیا ہے کیونکہ میں نے عمر میں ترقی پائی ہے۔ لیکن میرے لیے یہ دن اس لیے بھی بڑا عظیم دن ہے کہ آج ایسٹر ہے، اور پھر یہ دن اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ آج میرے ساتھ ایک ایسی بات رونما ہوئی ہے جسے میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا، اور یہ ایک آرزو تھی جو میرے دل میں پیدا ہوئی تھی۔ بس میں نے اپنی ساری زندگی اس بات پر غور کیا کہ آخر میں اس دنیا میں کیوں پیدا ہوا ہوں۔ پھر آج صبح جب موسیٰ کے بارے میں بات کر رہا تھا تو میں اس پر سوچنے لگا تھا کہ جب اسے معلوم ہوا ہوگا کہ وہ عبرانی تھا تو اس کے ذہن میں کیا آیا ہوگا۔ خدا نے کیوں اسے فرعون کے محل میں پرورش پانے دی تھی اور پھر اسے وہاں سے بیابان کے پچھلے حصے میں لے گیا تھا تاکہ وہ معلوم کر پائے کہ اسے زندگی میں کیا کرنا تھا۔ میں اکثر بچپن سے ہی یہ سوچتا رہا ہوں کہ ابتدائی دنوں میں خدا مجھ سے کیوں ہم کلام ہوتا رہا تھا، اور پھر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اس نے وہ تصویر کیوں لینے دی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جرمنی اور فن لینڈ میں کیوں کچھ رونما ہوا تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ سب باتیں کیوں پیش آئیں۔ میں یقین نہیں کر پاتا ہوں کہ یہ سب کس طرح سے رونما ہو گیا، حالانکہ میں تو کوئی بڑا مناد نہیں ہوں، میرے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، میرے اندر مناد بننے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کسی خاص مقصد کا ہونا ضروری ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا کے لوگ اب بھی غلامی میں ہیں، اور میرا خیال ہے وہ انسانوں کی روایات اور عقیدوں کی وجہ سے غلامی میں ہیں، اور آج ہمارے پاس ہزاروں لوگ ہیں جو کہ روزانہ ایسی بیماریوں سے مر رہے ہیں جن کو طبی سائنس بھی ٹھیک نہیں کر سکتی ہے، حالانکہ وہ خدا کے بچے ہیں۔ اور میں یقین کرتا ہوں شاید میں اسے اپنی زندگی میں نہ دیکھ پاؤں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے، اور شاید وہ وقت بہت ہی قریب ہے جب خدا کچھ ایسا کام کرے گا جس سے ثابت ہو جائے گا کہ وہ اب بھی قادر مطلق خدا ہے۔ میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ میں نے اس کی کچھ جھلک دیکھی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو جھلک ہم آگے دیکھیں گے وہ اس پچھلی جھلک سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوگی۔ اب میں کل صبح تھوڑے سے آرام کے لیے روانہ ہونے والا ہوں، جیسا کہ آج پانی میں میرے ساتھ کچھ ہوا۔ حالانکہ میں نے کئی بار ٹھنڈے پانی میں بپتسمے دیے ہیں، لیکن آج میری زندگی میں جتنی سردی مجھے لگی تھی کبھی نہیں لگی ہے۔ میں اتنا سرد ہو گیا تھا کہ مشکل سے بات کر پا رہا تھا، اور یہ صرف تھکاوٹ کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں کرسمس سے یا کرسمس کے بعد سے مسلسل مصروف رہا ہوں، اور شاید ہی کوئی ایسی رات گزری ہو جس میں مجھے پورا آرام ملا ہو۔ اور مجھے شدید نزلہ نہیں ہے، لیکن میں کمزوری اور تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں۔ اگر خداوند نے چاہا تو میں کل جھیل پر جاؤں گا تاکہ چند دن آرام کر پاؤں۔ اگر خداوند نے چاہا تو پھر چند دنوں میں واپس آ جاؤں گا۔ پھر اگر خدا نے چاہا اور اس سے پہلے کہ میں دوبارہ عبادات کے لیے روانہ ہو پاؤں، جو کہ اب سے تقریباً 10 دن بلکہ 20 دن بعد ہونی ہے، تو ہم دوبارہ اکٹھے ہوں گے۔ پھر میں پورا 1 مہینہ نیو انگلینڈ کی ریاستوں میں گزاروں گا۔ پھر میری واپسی ہونی ہے اور پھر واپس لوٹنا ہے۔ مئی کا پورا مہینہ وہاں پر ہوں گا اور صرف 2 یا 3 دن کا وقفہ ہوگا۔ پھر وہاں سے میرے پاس مشکل سے 5 دن ہی ہوں گے، حتیٰ کہ اس کے بعد میں افریقہ چلا جاؤں گا اور جون کا پورا مہینہ وہیں پر گزاروں گا۔ اور یہ وقت
काफी सख्त गुजरने वाला है। मैं इस छोटी सी कलीसिया और इन लोगों पर इन्हिसार करने वाला हूँ कि वो मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है, बल्कि बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप जानते हैं, जलाल के उस पार जाने से पहले कोई भी कभी नहीं जान पाएगा कि इसका सबब क्या रहा है। और वो सारी जद्दोजहद और मशक्कतें जो मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी थी, और मैं ये लोगों को नहीं बताता हूँ, लोगों को ये बताने की जरूरत भी नहीं है, वो इसे समझ नहीं सकते हैं। मैं खुद भी इसको समझ नहीं पाता हूँ। ये बस एक ऐसी शय है कि आप बस चलते रहते हैं और बस आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं। अब देखें कि जो लोग खड़े हुए हैं उन्हें ज्यादा देर तक खड़ा ना रहना पड़े, इसलिए मैंने आज रात के लिए एक मजमून का इंतखाब किया है। वो मजमून जो अभी भाई नेवल ने लूका 24 बाब में से पढ़ा है, और वो जी उठने के मतलब है। और आज रात मेरा अनुमान है जी उठने का सबूत। और अब जब वो पढ़ रहे थे तो यहाँ कई बातें थी जिनका उन्होंने जिक्र किया, और मैं उनका हवाला देना चाहूँगा। और वो ये है, पहली बात ये है कि कुछ औरतें सुबह सवेरे कब्र पर गई थीं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे मुआ था और उसकी मौत कितनी ही दर्दनाक क्यों न थी। अगर वो जी उठना ना होता तो वो बस एक आम सा शख्स था जो मर गया था। हमारी दुनिया में बहुत से अजीम अशखास गुजरे हैं जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं। मिसाल के तौर पर कन्फ्यूशियस अजीम चीनी फलसफी था जो तकरीबन 2300 साल पहले फौत हुआ था। बुद्धा जापान का अजीम नबी या माबूद समझा जाने वाला भी तकरीबन 2300 साल पहले मर गया था। उसने बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन वो मर गया था और आज भी कब्र में पड़ा हुआ है। गैर कौम के नबी के बारे में कहा जाता है कि उसकी कब्र पर एक सफेद घोड़ा 2000 साल से खड़ा है और हर 4 घंटे बाद पहरेदार बदले जाते हैं, इस उम्मीद में कि वो एक दिन जी उठेगा और फिर घोड़े पर सवार होकर दुनिया को फतह कर लेगा। और इस फिरके के लोग जो दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी गिरोह है, वो तादाद में मसीहियों और कैथोलिक से भी ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी उनका नबी कब्र में पड़ा हुआ है। और जब हम ये कहते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, तो फिर तमाम मज़ाहब कहते हैं कि इसे साबित करो, और हम कहते हैं खैर वो हमारे दिलों में बसता है, और वो कहते हैं कि उनके बानी भी उनके दिलों में बसते हैं। मगर मैं बहुत खुश हूँ कि यीशु ने हमें अपने जी उठने की एक मजबूत और पुख्ता बुनियाद दी है, और हमें इसके बारे में शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सच्चाई है। मगर हैरत की बात यह है कि बहुत सारे लोग इसे देख नहीं पाते हैं, और मुझे इस बात पर हैरत होती है। और आज रात मैं कोशिश करूंगा कि इसे कलाम मुकद्दस के जरिए बयान करूं। अब अगर आप गौर करें तो वो औरतें सुबह सवेरे कब्र पर आ गई थीं, और वहां पर उनकी मुलाकात 2 आदमियों से हुई थी जो चमकते हुए लिबास में फरिश्ते थे, जिन्होंने उनसे कहा कि वो तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। वो कब्र पर गई थी और उन्होंने देखा था कि वो वहां नहीं था, और फिर उन्होंने ये अहम सवाल पूछा था कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। उन्होंने कहा था कि ये बातें उसने तुम्हें उस वक्त बताई थी जब वो अभी गलील में मौजूद था। अब मुमकिन है कि आप सिर्फ सरसरी तौर पर इसे पढ़कर गुजर जाएं, लेकिन आए एक लम्हे के लिए इस पर गौर करें। फरिश्तों ने कहा, उसने तुम्हें ये बातें उस वक्त बताई थी जब वो अभी गलील में था। उन्होंने इसे क्यों ना समझा था, वो इसे क्यों ना जान पाई थी। इसमें एक और बड़ी अहम बात यह है कि वो हस्तियां जिन्होंने ये बातें शागिर्दों को बताई थी कब्र पर मौजूद थीं, यानी वो गलील में भी उसके साथ रही होंगी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यीशु ने अपनी मसलूबियत से पहले क्या कहा था। ये कितनी मुबारक बात है। आप देखें कि उन शागिर्दों को ये मालूम नहीं था कि वो फरिश्ते वहां मौजूद थे, मगर ज़ाहिरी तौर पर
وہ وہاں موجود تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا، کیا اس نے تمہیں یہ باتیں اس وقت نہیں بتائی تھیں جب وہ گلیل میں تھا؟ اور یہ اس نوشتے کو پورا کرتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کے فرشتے خیمہ زن ہوتے ہیں۔ اور یہ کتنی عظیم بات ہے کہ یہ جانا جائے کہ آج رات اس عمارت میں خدا کے فرشتے توجہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہر لفظ جانتے ہیں جو ہم کہتے ہیں، اور ہر اس کام کو جانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اور یہاں کتاب مقدس میں اس کی دلیل موجود ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا اس نے تمہیں یہ باتیں اس وقت نہیں بتائی تھیں جب وہ ابھی گلیل میں تھا؟ انہوں نے کہا، یاد کرو کہ اس نے تمہیں یہ باتیں بتائی تھیں۔ پس لفظ یاد کرو ایک حیرت انگیز لفظ ہے، اور کھوئے ہوئے لوگوں کے لیے یہ کتنی افسوسناک بات ہوگی کہ جب انہوں نے اپنی تقدیر پر مہر لگا دی ہوگی اور پھر اپنا آخری پیغام سن لیا ہوگا، اور وہ شیطان کے جہنم میں کھوئے ہوئے ہوں گے جہاں توبہ کا کوئی موقع نہ ہوگا، اور پھر انہیں وہ موقع یاد آئیں گے جنہیں انہوں نے ٹھکرا دیا تھا۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مناز صاحب، کیا جہنم میں یادداشت ہوتی ہے؟ یسوع نے کہا کہ ہوتی ہے۔ اس نے فرمایا کہ وہ دولت مند آدمی جس نے جہنم میں اپنی آنکھیں اٹھائیں اور اس نے ابراہیم کو دیکھا تھا اور لازر کو اس کی گود میں دیکھا تھا، اور اس نے کہا تھا، اپنی زندگی کو یاد کر۔ بس وہاں یادداشت ہوتی ہے، اور کھوئے ہوئے لوگوں کے لیے یہ کتنی ہی خوفناک بات ہوگی کہ وہ یاد کریں گے کہ وہ عظیم عبادات جن میں وہ بیٹھے تھے اور خدا کے ممسوح خادموں کے زوردار پیغامات سنے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے وہ نشانات اور معجزات بھی دیکھے تھے جو خدا نے لوگوں کے درمیان ظاہر کیے تھے، اور پھر بھی ان تمام تنبیہوں کو یاد کرتے ہوئے بھی وہ کھوئے ہوئے ہی ہوں گے۔ اس لیے یہ بات انہیں ہمیشہ ستاتی ہی رہے گی۔ یسوع کی موت کے بعد بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے ان قیدی روحوں میں جا کر منادی کی تھی جنہوں نے نوح کے زمانہ میں خدا کے تحمل کے باوجود توبہ نہ کی تھی، تاکہ انہیں یاد دلایا جائے کہ نوح، ہنوک اور ان کے زمانے کے عظیم نبیوں نے گواہی دی تھی کہ ایک مسیح آنے والا تھا، لیکن انہوں نے اس پیغام کو رد کر دیا تھا۔ او میرے کھوئے ہوئے دوستو، اس دن تمہارے لیے یہ کتنی ہی خوفناک بات ہوگی کہ تمہیں سب کچھ یاد آئے گا۔ جب تم یہاں مر جاؤ گے تو تمہارے اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے، اور وہ یا تو تمہیں ہمیشہ کے لیے ستاتے رہیں گے یا ابد تک کے لیے تمہیں سکون دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ کتنی عظیم اور کتنی خوشی کی بات ہوگی ان لوگوں کے لیے جو نجات پا چکے ہیں اور جو حقیقت کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اور یہی فرشتے جو آج رات یہاں عمارت میں موجود ہیں، وہ ہمیں ان عظیم عبادات اور ان خوبصورت لمحات اور اس بڑی خوشی کی یاد دلائیں گے جو ہم نے اکٹھے حاصل کی تھی۔ دونوں گروہوں کے لیے، غیر نجات یافتہ کے لیے بھی اور نجات یافتہ کے لیے بھی، آگے ایک بہت ہی خاص اور مہیب وقت آنے والا ہے۔ خدا ایک بھلا خدا ہے، وہ بہت صبر و تحمل کرنے والا ہے، وہ نرمی اور حلیمی اور برداشت سے بھرا ہوا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بشر ہلاک ہو، اور اس نے ہر وہ کام کیا جو کیا جا سکتا تھا تاکہ انسان ہلاک نہ ہو، لیکن پھر بھی لوگ ہلاک ہوں گے کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور اب آج رات ہم اپنے مطالعہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور دو آدمیوں کو دیکھتے ہیں جو جی اٹھنے کے بعد کہیں چلے جا رہے تھے۔ بہت سارے لوگ آ کر خالی قبر کی خبر دے چکے تھے اور کہہ چکے تھے کہ اس کا بدن وہاں نہیں تھا، اور کچھ عورتوں نے کہا تھا کہ انہوں نے فرشتوں کو ایک رویا میں دیکھا تھا جنہوں نے بتایا تھا یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ لیکن پھر بھی ان تمام خبروں کے باوجود وہ لوگ یقین نہیں کر پا رہے تھے اور مایوس ہو کر اپنے گھر کی طرف واپس جا رہے تھے۔ اور ذرا سوچیں کہ پہلے ایسٹر کے دن، اس خوبصورت بہار والی ایسٹر کی صبح،
جب یسوع لوگوں کے درمیان زندہ تھا، مگر وہ لوگ مایوس دل کے ساتھ اپنی راہ پر گامزن تھے، غمگین دلوں کے ساتھ تھے اور مصلوبیت کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ اور جب وہ چلتے ہوئے جا رہے تھے تو ہم پاتے ہیں کہ کوئی شخص راہ کے کنارے سے نکلا اور ان کے ساتھ ہو لیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کون تھا، کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں۔ یہاں وہ بات ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا جو اس وقت پیش آیا تھا، بلکہ یہ ایک نبوت تھی اور کسی حقیقت کا نمونہ تھا جو بعد میں رونما ہونے والی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مبارک خداوند نے کبھی کوئی کام بے سبب نہیں کیا، بلکہ ہر کام جو اس نے کیا اس کا ایک مقصد تھا۔ ہر کام جو اس نے کیا ابدی تھا، وہ کام کبھی ختم نہیں ہوا۔ ہر پیش رفت اور ہر عمل اور ہر بات جو کچھ بھی کیا کبھی ختم نہیں ہوا۔ میں اس بات پر بہت ہی خوش ہوں۔ جو کچھ بھی آپ میں موجود ہے، آپ پوری دلیری کے ساتھ اس پر قائم رہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو آشکارا ہو کر رہے گا۔ اور جب وہ راستے پر جا رہے تھے تو ایک اجنبی شخص ان کے ساتھ آ ملا تھا، اور پھر اس نے ان سے کہا، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ اس نے کہا، تم اتنے اداس کیوں ہو اور تم کس بات کی بابت گفتگو کر رہے ہو؟ اس نے ایسا کہا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو یروشلم میں اکیلا ایسا مسافر ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ یہاں کیا کیا واقعہ ہوا ہے؟ ہمارے پاس ایک نبی تھا جس کا نام یسوع ناصری تھا۔ ہمیں اس سے امید تھی کہ وہ ہمارا مخلصی دینے والا ہوگا، لیکن آج تیسرا دن ہو گیا ہے اور ہمارے لوگوں نے اسے مصلوب کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے اس کو وہ ساری کہانی سنانا شروع کی تھی جو پیش آئی تھی کہ وہ کس طرح سے ہوا تھا اور کیسے وہ اس سے یہ امید رکھتے تھے کہ وہی عظیم نجات دہندہ ہوگا، لیکن وہ کیسے سمجھ پاتے کہ خدا تعالیٰ کا وہ عظیم نبی وہاں کیسے قابل ترس حالت میں کھڑا رہے گا، اس کے منہ پر تھوکا جائے گا اور سپاہی اس کے سر پر کپڑا باندھ دے گا، اس کی آنکھیں بند کر دے گا اور پھر لاٹھی سے اس کے سر پر مار کر کہے گا، اب نبوت کر اے نبی اور ہمیں بتا کہ تجھے کس نے مارا ہے، پھر ہم تجھ پر ایمان لائیں گے۔ یہ بات لوگوں کی سمجھ سے بالاتر تھی، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ مسیحا اس سے بالکل مختلف ہونا تھا، اور آیا کہ یہ آج کی ایک سچی تصویر نہیں ہے؟ آج بھی لوگ خدا کی بادشاہی کو اس سے مختلف سمجھتے ہیں جیسی وہ حقیقت میں ہے۔ وہ توقع کرتے ہیں کہ وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئے گی۔ وہ سوچتے ہیں کہ وہ ویٹیکن سٹی یا کسی بہت بڑے گرجا گھر میں ظاہر ہوگی، لیکن جب خدا اسے غریب، کم پڑھے لکھے اور عاجز دل لوگوں کے درمیان ظاہر کرتا ہے تو یہ عقل مندوں اور سمجھداروں اور داناؤں کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ اس عورت کے لیے یہ کتنی توہین آمیز بات تھی کہ اس کے سچے ایماندار جیسے رویے کی تضحیق کی گئی جب اس نے اپنے آنسوؤں سے اس کے پاؤں دھو کر اپنے بالوں سے پوچھے تھے، اور وہ کیسا ذلت آمیز منظر تھا جب وہ صلیب پر لٹکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ صلیب پر کانٹوں سے جڑے ہوئے تھے اور سردار کاہن کہہ رہا تھا، اب اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو یہاں کوئی معجزہ دکھا اور اپنے تئیں بچا، صلیب سے نیچے اترا تو پھر ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اب فطری انسان کے ذہن میں، جسمانی انسان کے ذہن میں یا صرف ظاہری مذہبی انسان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے جو بناوٹی ایماندار ہوتا ہے، کیونکہ ہر جماعت میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک سچا ایماندار ہوتا ہے، ایک بناوٹی ایماندار ہوتا ہے اور ایک بے ایمان ہوتا ہے۔ ہر جماعت میں یہ تینوں قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اور ذرا سوچیں کہ یہی وہ شخص تھا جس نے اندھوں کی آنکھیں کھول دی تھیں، بہروں کے کان کھول دیے تھے اور ایک ایسے آدمی کو زندہ کر دیا تھا جو 4 دن سے مردہ تھا، اور ایسی عظیم باتیں سر انجام دی تھیں جو اس نے کہی تھی، مگر پھر بھی
वो सलीब पर लटका हुआ था और उसके मुंह पर थूका गया था और सरदार काहिन उस पर तानाजनी कर रहे थे और उससे ऐसी बातें कह रहा था, मगर उसने अपना मुंह तक ना खोला था और जवाब में एक लफ्ज भी नहीं कहा था, क्योंकि उसने कहा, मैं वही करता हूं जो हमेशा खुदावन को पसंद आता है। और खुदा को यही कुछ पसंद था कि ये सब कुछ इस तरह से हो। अब हम कुछ मिनटों के लिए उसको देखते हैं। अब ये बात शागिर्द नहीं समझ पा रहे थे कि ये सब कुछ क्यों होना जरूरी था। जब वो चलते हुए अपनी कहानी बयान करने लगे तो यीशु ने उन्हें रोक दिया था। आप देखें कि वो उनके सामने उस वक्त जाहिर हुआ था जब वो उसके बारे में बातचीत कर रहे थे, और यही वजह है कि आजकल वो कलीसिया के बहुत से लोगों के सामने जाहिर नहीं होता है, क्योंकि वो उसके बारे में काफी बातचीत नहीं करते हैं। कलीसिया हमेशा किसी बड़े समाजी प्रोग्राम के बारे में बात करती है जो वो करने जा रहे होते हैं, किसी बड़ी समाजी महफिल या किसी पिकनिक के बारे में बात कर रहे होते हैं, या किसी नए मंसूबे के मतलब या किसी समाजी काम करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। कलीसियाएं इतनी ज्यादा अंजमनों और सरगर्मियों में मसरूफ हो गई हैं, यहाँ तक कि उनके पास मसीह के लिए गुंजाइश ही नहीं रही है। हकीकी कलीसिया हमेशा इन तमाम समाजी मसरूफियात से आजाद और बालातर होती है और हर चीज को दुआया अबादात की जानब ले जाती है, यानी वो लोग जो उसे जानते हैं और उससे प्यार करते हैं। अब वहां भी वो मौजूद था, वो उसके बारे में बात कर रहे थे, तब वो अमौजूद हुआ था। अगर हम अपने पड़ोसियों के बारे में बात करना छोड़ दें और अगर हम कलीसिया के मुनाफिकों के बारे में बात करना छोड़ दें और यीशु के बारे में ज्यादा बातचीत करें, तो फिर हमें यीशु के ज्यादा ज़हूर देखने को मिलेंगे। हम अक्सर मनात की गलतियों के बारे में बात करते हैं या किसी और की खामियों के बारे में बातचीत करते हैं, मगर काश हम सिर्फ यीशु के बारे में बातचीत करें तो बहुत सारी बातें वकूअ पजीर होंगी। अब जब वो बातचीत कर रहे थे तो तब वो अमौजूद हुआ था। और फिर गौर करें, जब वो अमौजूद होता है तो वो आपका साथ देने के लिए बात शुरू नहीं करता है। वो ये नहीं कहता है, ओ ये ठीक है, उस शख्स को निकाल देना चाहिए और उस कलीसिया को नया पास्टर चुनना चाहिए, या तुम्हारे उस पड़ोसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है। देखें, जैसे ही वो अमौजूद हुआ था तो उसने कलाम की मुनादी शुरू कर दी थी। खुदा का हकीकी खादम हमेशा कलाम की तरफ जाता है। उसने कहा, ऐ नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो जो नबियों ने मसीह के बारे में कही हैं। देखें, उसने कैसे बात को वहां तक पहुंचाया था। क्या तुम इतने सुस्त और नादान हो? तुमने नबियों की बातों पर ईमान ना रखा? अगर आज रात वो यहाँ अमौजूद हो तो फिर क्या होगा? मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, आज रात ब्रैनम टैबरनेकल में वो क्या करेगा? क्या आप इतने सुस्त और नादान हैं? आज रात जेफरसन वेल में वो क्या करेगा, जहां पर 25 साल से अंजील की मुनादी हो रही है? नशानात और अजायबात और मौजज़ात रूनमा होते रहे हैं, जो कि एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है, और ऐसी बातें जो यीशु के जमीन छोड़ने के बाद से नहीं देखी गई, वो रोजाना वकूअ पजीर हो रही हैं। बीमार शफा पा रहे हैं और नशानात और अजायबात जाहिर हो रहे हैं, और बड़ी बड़ी पेशगोइयां की गई हैं जो कभी गलत या नाकाम नहीं हुई हैं, और अंजील बगैर किसी समझौते के सुनाई जा रही है। और फिर भी आज रात जेफरसन वेल में शराब खाने और अय्याशी की जगह भरी पड़ी हैं। ओ, हम खुदा के गजब से कैसे बच सकते हैं? मैंने ये बात कई बार कही है और आज रात भी यही कहता हूँ, अगर खुदा हमें बगैर सजा के छोड़ दे तो वो एक बेइंसाफ खुदा होगा। फिर उसे सदूम और अमूरा को दोबारा जिंदा करके उनसे माफी मांगनी पड़ेगी कि उसने उन्हें उन गुनाहों की वजह से हलाक किया था जिन गुनाहों को हम आजकल रोजाना कर रहे हैं, बल्कि उनसे भी बदतर गुनाह करते चले जा रहे हैं। हालांकि वो गैर कौम के लोग थे, मगर हम
अपने आप को एक मसीही कौम कहते हैं। और जब यीशु उनसे बात कर रहा था और सहीफों की वजाहत करने लगा था, तो वो सिर्फ उनकी पीठ थपथपाकर कोई हल्की सी तालीम नहीं दे रहा था, बल्कि वो उन्हें डांट रहा था और कह रहा था कि तुम नादान और सुस्त एतकाद हो, तुमने नबियों की बातों पर शक क्यों किया। देखें कि वो कहाँ गया था। वो सीधा कलाम की तरफ गया था और वो सुनने और मतअज्जब होने लग गए थे। उसने कहा, क्या मसीह को ये दुख उठाना और तीसरे दिन जी उठकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूरी न था। और वो सारा दिन उनके साथ साथ चलता हुआ बातचीत करता रहा था, लेकिन वो उसे पहचान ना पाए थे, क्योंकि उनकी आंखें बंद की गई थीं। गोया उनकी आंखें बंद थीं और वो उसे पहचान नहीं पाए थे या उसे समझ नहीं पाए थे। अब ये वो बात है जिस पर मैं आना चाहता हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ कि आप बगौर सुने। ये जी उठने के बाद पहला पैगाम था, और जब वो सारा दिन उनके साथ साथ चलता रहा था तो वो उसे पहचान ना पाए थे। फिर भी वो उनके साथ था, मगर उसने खुद उनकी आंखें बंद रखी हुई थी। लेकिन जब सूरज गुरूब होने के करीब पहुंचा था तो यीशु ने ऐसा जाहिर किया था कि जैसे वो उनके पास से आगे गुजर जाना चाहता था। आया क्या ये बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसा उसने इन आखिरी दिनों में किया है? जब सूरज गुरूब होने को है, क्या आपने देखा उसने दिन भर कलीसिया को क्या दिया था? सिर्फ कलाम की मनादी दी थी। उसने एक भी निशान या मौजज़ा नहीं दिखाया था। उसने सिर्फ यही बात की थी कि नबियों ने उसके जी उठने के बारे में क्या कहा था। यही वो काम है जो उसने अपने जी उठने के दिनों से लेकर इस आखिरी दिन तक किया है। लेकिन अब देखें, उसका नाम मुबारक हो। सूरज गुरूब हो रहा है और उसने ऐसा जाहिर किया कि जैसे वो नहीं रुकेगा। मैं फेनी क्रॉस्बी के मुतल्लिक याद कर सकता हूँ, जब उसने पुकार कर कहा था, ऐ मेहरबान निजात दहिंदा, मुझे नजरअंदाज ना करना। और उन शागिर्दों ने कहा, आ और हमारे साथ ठहर, रात भर हमारे साथ रह, क्योंकि देर हो चुकी है। और उसने ऐसा जाहिर किया कि जैसे वो आगे जाना चाह रहा था, मगर उन्होंने उसको रोक लिया था। और दूसरे लफ्जों में उन्होंने उससे इल्तिजा की थी, काश के हमारे पास भी ऐसे लोग होते जो कि इस तरह से मिन्नत और इल्तिजा कर पाते। बहनों और भाइयों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल बयान करती है कि पाक रूह उन लोगों पर निशान या मोहर लगाएगा जो शहर में होने वाली बुराइयों पर आहोजारी करते और उत्ते चलाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम अपने मजहबी ख्यालात के लिए तो बहुत ज्यादा जज्बात दिखाते हैं, मगर आज रात जेफरसनवेल शहर में कौन ऐसा है जो इस आखिरी जमाने में बरगश्ता दुनिया के लिए इतना फिक्रमंद हो कि हर रात कम से कम 30 मिनट शहर के गुनाहगारों के लिए दुआ कर पाए? मगर नविश्ते के मुताबिक खुदा के फरिश्ते ने सिर्फ उन लोगों पर मोहर लगाई जिन्होंने गुनाहों और बुराइयों पर आहोजारी की थी। अब हमें इसकी परवाह ही नहीं रही है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हम खुशी से वक्त गुजार पाएं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी कलीसिया में कोई समाजी महफिल हो। हम ये भी चाहते हैं कि जब अगले पास्टर के इंतखाब का वक्त आए तो हमारे पास वोट का हक हो। हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया दूसरे लोगों की कलीसिया से बेहतर नजर आए। यही आज की दुनिया का ख्याल है। कोई भी ये आहोजारी वाली फरियाद नहीं करता है, ऐ खुदावंद खुदा, जल्दी मेरे पास आ, वरना मैं हलाक हो जाऊंगा। ऐ निजात दहिंदा, मुझे नजरअंदाज ना करना। तू कादिर मुतलक खुदा है, तू हर जगह मौजूद है। ऐ खुदावंद, आ और मेरे दिल में बस जा। यहाँ तक कि अब किसी मर्द और औरत को हाथ उठवा कर खुदावंद यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करवाना भी मुश्किल हो गया है। पुराने जमाने की तौबा वाली नशिस्त तो खत्म कर दी गई है। अब ना कोई रोना है और ना कोई आंसू बहना बाकी है, और ना ही मजबा पर गिरिया जारी है। जरा सोचें कि जब चार्ल्स जी फिनी, जो कि सिर्फ अंजील की मनादी करने वाला था,
وہ پہلے ایک وکیل تھا اور جسمانی طور پر کمزور سا نظر آنے والا شخص تھا، اور وہ ایک عمارت میں آواز کی گونج کو چیک کر رہا تھا۔ اس نے کہا، توبہ کر لو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور گنبد پر بیٹھا ہوا ایک آدمی بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا تھا۔ وہ نیو انگلینڈ میں ایک عمارت کی بالکنی پر کھڑا ہو کر گمراہ لوگوں کے سامنے جہنم کے بارے میں منادی کر رہا تھا، اور اس وقت اس نے زور سے کہا تھا، اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو مرد اور عورتیں بے ہوش ہو جاتے تھے اور سڑکوں پر گر پڑے تھے۔ لیکن آج اگر آپ توبہ، جہنم اور عذاب کے بارے میں منادی کریں تو لوگ اس پر ہنسی مذاق کریں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے دل سرد ہو گئے ہیں، ہم بے پرواہ ہو گئے ہیں، اور ہمارے پاس دنیا داری بہت زیادہ ہے، مگر ہمیں دنیا داری کم اور خدا زیادہ چاہیے۔ ہمارے دل ٹھنڈے ہو گئے ہیں، ہم صرف جوش و جذبات میں دلچسپی لینے لگے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، کاش کہ ہم ناچ سکیں، کاش ہم نعرے مار سکیں۔ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں، کاش ہم غیر زبانوں میں بول سکیں۔ میں اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ میں ان سب باتوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ لیکن اگر ہمارے پاس یہ سب کچھ ہو اور ہمارے اندر وہ دل کی گہرائی سے تڑپ، آنسو اور شکستہ روح نہ ہو تو خدا کبھی بھی ہمیں استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ یہ چیزیں اچھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ وہ دوسری چیزیں بھی ضروری ہیں۔ ہم نے اصل چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور ہم ثانوی چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور آپ کبھی بھی کسی جھوٹی چیز کو اصل بنا کر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اور ہم اس بات سے واقف ہیں۔ حتیٰ کہ ہماری اپنی عبادات میں بھی یہ ہو گیا ہے۔ اپنی عبادات میں الہی شفا پر بہت زیادہ زور ہے، روح کی شفا سے بھی زیادہ زور ہے۔ بھائیو، آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک حقیقی بیداری کی ضرورت ہے، یعنی ایسے دل جو خدا کے لیے آگ سے بھرے ہوں۔ جب میں آگ سے بھرے ہوئے کہتا ہوں تو میرا مطلب مذبح پر جھکے ہوئے لوگوں سے مراد ہے، جن کی گالوں پر آنسو بہہ رہے ہوں، صرف 5 منٹ کے لیے نہیں کہ بعد میں اٹھ کر سب کچھ بھول جائیں، بلکہ ایسے لوگ جو کھوئے ہوئے لوگوں کو دوبارہ مسیح کے پاس لانے کی کوشش کریں، جن کے دلوں میں دوسروں کے لیے بوجھ ہو۔ اے خدا، دنیا کی ساری خوشیاں، اس کی چمک دمک اور اس کے کھیل تماشے سب کچھ لے لے اور میرے دل میں گمراہ لوگوں کے لیے بوجھ ڈال دے۔ بس یہی میری دلی دعا ہے۔ انہوں نے اسے روک کر کہا تھا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں، مگر جناب ہمیں آپ کی منادی پسند آئی ہے، اندر آئیں اور آج رات ہمارے ساتھ گزاریں۔ اور یسوع اندر چلا گیا تھا، وہ ان کے ساتھ چل رہا تھا، مگر وہ اسے پہچان نہ پائے تھے۔ اور جب وہ اندر گیا، شاید ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، مگر اس کے لیے کوئی بھی جگہ اتنی معمولی یا حقیر نہیں ہوتی کہ وہ وہاں نہ آ پائے۔ آپ کہتے ہیں، خیر بھائی برینم، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کتنے بوڑھے ہیں۔ میں تو ایک بچہ ہوں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کتنی عمر کے ہیں۔ میں بہت غریب ہوں، میں تو اوور آلز پہنتا ہوں۔ اگر آپ کے جسم پر گھاس کا بورا بھی لپٹا ہوا نہ ہو تب بھی خداوند کے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بس اس سے التجا کریں۔ آپ خدا کی نظر میں عظیم ہیں۔ شاید انسانوں کی نظر میں آپ کی کوئی بڑی حیثیت نہ ہو، مگر خدا کی نظر میں آپ عظیم ہیں۔ آپ اس کی بادشاہی کے ایک فرد ہیں۔ اندر آ اور ہمارے ساتھ رہ۔ میں اسے اپنے اندر آنے کے لیے نہیں کہہ سکتا ہوں۔ میں تو شرابی رہا ہوں، میں جواری رہا ہوں، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ آپ کیا رہے ہیں۔ بس اس سے التجا کریں اور پھر دیکھیں، وہ آپ کی دعوت پر ضرور آئے گا۔ اس نے آج تک کسی کو انکار نہیں کیا ہے اور نہ ہی وہ کبھی انکار کرے گا۔ وہ تو لوگوں کے دلوں میں داخل ہونے کی آرزو رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشاں ہے۔ آپ کہتی ہیں، میں تو گلیوں کی بدکار رہی ہوں، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ آپ کیا رہی ہیں، مگر خدا آپ کے دل میں اپنے طریقے سے
आने की कोशिश कर रहा है। बस ये कहें, ऐ खुदावन अंदर आ और मेरे साथ रह। और गौर करें कि सारा दिन वो कलाम बयान करता रहा था, लेकिन कोई निशान या मौजज़ा नहीं दिखाया था। मगर जब वो उनके साथ अंदर गया था और दरवाज़ा बंद हो गया था और वो बैठ गए थे, ओ भाइयों, तब उसने अपने जी उठने को जाहिर किया था। सुबह जब वो उनके साथ मिला था, उस वक्त से लेकर सूर्य के गुरूब होने तक, तब तक उसने कुछ नहीं किया था। उसने तब तक कुछ नहीं किया था जो उसने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में किया था, सिवाय कलाम सुनाने के और कुछ नहीं किया था। लेकिन गौर करें, शाम के वक़्त उसने अपने जी उठने को साबित किया था। मुझे आजिज़ी के साथ ये कहने दें, मुझे ये बात शिकस्ता आवाज़ और शिकस्ता दिल के साथ कहने दें, ये शाम का वक़्त है। बाइबल बयान करती है, शाम के वक़्त रोशनी होगी। नबी ने कहा था कि एक ऐसा दिन आएगा जो ना दिन होगा ना रात होगी, बगैर ज़हूर के बस कलाम सुना जाएगा। एक अबर आलूद और धुंधला सा दिन होगा, लेकिन शाम के वक़्त रोशनी दोबारा चमकेगी और रोशनी होगी। और उसी शाम के ज़माने में आज हम जिंदा हैं, जहां मसीह ने अपने खादमों के ज़रिए 2000 साल तक अंजील की मनादी करवाई है। लेकिन अब ये शाम की रोशनियों का ज़माना है। शाम की रोशनियाँ दरअसल जी उठने के ज़हूर की अलामत है। कब? उस वक़्त जब वो नहीं जानते थे कि वो मुर्दों में से जी उठा था, हालांकि वो उसे मोहब्बत करते थे और उस पर ईमान रखते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो मुर्दों में से जी उठा था। वो उस बात पर बहस करते रहे थे, और अब ये यहाँ शाम की रोशनी में मौजूद है और वो खुद को जाहिर करने जा रहा है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। उसने ये कैसे किया था? कलाम की मनादी से नहीं किया था, बल्कि ये काम तो वो पहले ही कर चुका था, और फिर भी वो ईमान नहीं लाए थे। 2000 साल से कलाम की मनादी हो रही है, मगर कलीसिया फिर भी ईमान नहीं लाती है। मगर अब शाम की रोशनी आ चुकी है, यानी जी उठने का ज़हूर हो चुका है। फिर उसने उन्हें अंदर ले जाकर एक मौजज़ा किया था, या जैसा उसने अपनी मसलूबियत से पहले किया था। तब वो पहचान गए थे कि वो वही था, और उनकी आंखें खुल गई थीं, और फिर वो फौरन उनकी नज़रों से गायब हो गया था। गौर करें, ये पैगाम बहुत मुख्तसर सा था, ये कोई तवील नहीं था। फिर वो ज्यादा देर उनके साथ नहीं रहा था, उसने सिर्फ अपने आप को जाहिर किया था, और उनकी नज़रों से ओझल हो गया था, और उनकी आंखें खुल गई थीं, और वो जान गए थे कि वो वही था। फिर उन्होंने कहा, जब वो राह में हमसे बातें करता था तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे? और ऐ भाइयों और बहनों, कितने बरसों से हमारे दिल जोश से भरे हुए हैं। मैं अब तकरीबन 27 बरस से मसीही हूँ, नहीं बल्कि 29 बरस से मसीही हूँ, और मैं 27 बरस से मनादी कर रहा हूँ। और जब भी मैं उसके कलाम को पढ़ता हूँ और जब भी वो मुझसे बात करता है, तो ये सिलसिला बहुत ही शानदार होता है, क्योंकि कलाम को सुनकर मेरा दिल जोश से भर जाता है। मगर अब शाम की रोशनी आ चुकी है, सूरज गुरूब हो रहा है, और तहजीब खत्म होने के करीब पहुंच चुकी है। दुनिया अपने इख्तिताम के करीब है। अब वो मौजूद हुआ है और हमारे दरमियान कुछ कर रहा है, ताकि अपने आप को जिंदा मसीह के तौर पर आश्कारा करे। हमारी आंखें खुल सकती हैं और हम देख सकते हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है। खीर का सबूत उसको खाने में आता है, और यही जी उठने का सबूत है। अगर यीशु ने वादा किया है और बाइबल ने फरमाया कि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, और अगर वो इसे साबित ना करे तो फिर कलाम गलत साबित होता है। सालों से हम इन नविश्तों की तालीम सुनते आए हैं, लेकिन ये वो दिन है जो ज़हूर का दिन है, यानी कि उसके जी उठने का ज़हूर मौजूद है। अब उन्होंने क्या किया था, और जब उनकी आंखें खुल गई थी तो उन्होंने क्या कहा था? क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे और वो जल्दी से वापस गए थे
کہ وہ اپنے ساتھیوں سے مل پائیں۔ اب وہ راستے میں یہ کہتے ہوئے نہیں جا رہے تھے، خیر شاید یہ کوئی اور بات ہو سکتی ہے، بلکہ وہ پورے یقین کے ساتھ گئے تھے۔ وہ اپنی جماعت کے پاس دوڑتے ہوئے گئے تھے اور کہا تھا، بے شک واقعی خداوند جی اٹھا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ جی اٹھا ہے۔ وہ اپنے دین پر بحث کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ اس لیے گئے تھے کہ ان کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ انہوں نے اس کو اس کے جی اٹھنے میں دیکھ لیا تھا۔ اور میرے دوستو، آج رات اس سے زیادہ خوبصورت چیز کیا ہوگی؟ آج رات اس ایسٹر کے دن اس سے زیادہ جلالی بات کیا ہوگی؟ کاش ہم دیکھ پائیں کہ وہی یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اس چھوٹے سے اور عاجزانہ سے ٹیبرنیکل میں آئے ہیں، جس کی قیمت ہمیں 20 سال پہلے $3000 سے بھی کم میں پڑی تھی۔ کیا ہی شاندار بات ہوگی اگر وہ آج رات یہاں اس چھوٹے سے ٹیبرنیکل میں آ جائے اور اسے وہی کام کرتے ہوئے دیکھیں جو اس نے اپنی مصلوبیت سے پہلے کیے تھے، تاکہ اپنے جی اٹھنے کو ثابت کرے۔ اس نے یہ کام آخری دنوں کے آنے سے پہلے تک نہیں کیا تھا، اب وہ یہ کام کر رہا ہے کیونکہ اس نے اس کا وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسا کرے گا۔ کیونکہ یہ شام کا وقت ہے، روشنی چمک رہی ہے، خدا اپنے بچوں کی آنکھیں کھول رہا ہے۔ وہ جوش سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ واپس جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، او واقعی وہ جی اٹھا ہے۔ اب اس عمارت میں آج رات شاید ایسے لوگ موجود ہیں جو ورجینیا سے آئے ہیں اور ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے ہیں، اور آپ جہاں سے بھی آئے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر یسوع آپ پر اسی طرح سے ظاہر ہو جیسے وہ ان پر ظاہر ہوا تھا، تو آپ اس ایسٹر کے دن پر جوش سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ واپس جا سکتے ہیں۔ شاید آپ ایک طویل عرصے سے اس کے ساتھ چل رہے ہیں، شاید آپ برسوں سے مسیحی ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے اس کی جی اٹھنے والی قدرت کو ظاہر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اگر وہ آج رات ایسا کرے تو کیا آپ اسے زندہ خداوند کے طور پر قبول کر لیں گے؟ اب اس پر غور کریں، جبکہ ہم چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو دعا کے لیے جھکا لیتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ اس دعا میں انہیں یاد رکھا جائے؟ خدا کی طرف اپنا ہاتھ کر کے بلند کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اب اے خداوند خدا، لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے بدن تھک چکے ہیں، لیکن وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اے خداوند، یہ لوگ آج جی اٹھنے کے دن یہاں آئے ہیں، اور شاید وہ کسی پرانی خالی قبر سے یہاں آئے ہیں جہاں خالی خوشخبری کی منادی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ معجزات کے دن گزر چکے ہیں، اور انہوں نے قبر کو اسی طرح سے پایا ہے کیونکہ وہ وہاں نہیں تھا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ لیکن کلیپاس اور اس کا دوست جیسے کہ وہ راہ میں اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے سفر کر رہے تھے، آج رات بھی بہت سارے لوگ اسی طرح کا سفر کر رہے ہیں۔ لیکن اے خداوند یسوع، اس شام کے وقت کے دوران میں دعا کرتا ہوں کہ تو آج رات اس چھوٹی سی کلیسیا میں اپنے جی اٹھنے کو ظاہر کرے گا اور ان لوگوں کے لیے ثابت کر دے جو یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ تو فروتن ہے، جیسا کہ آیا چاہے جگہ کتنی ہی چھوٹی اور معمولی سی کیوں نہ ہو، تو ہر اس جگہ آ جائے گا جہاں تجھے خوش آمدید کہا جاتا ہے اور جہاں تجھ کو چاہا جاتا ہے۔ اے خداوند، یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو محتاج ہیں، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اور بہت سارے دکھ میں مبتلا ہیں، اور بہت سارے تجھ سے دور ہیں جو مسیح کے بغیر ہیں اور خدا کے بغیر ہیں، اور وہ مدد چاہتے ہیں۔ اے باپ، میں دعا کرتا ہوں کہ تو آج رات ایک بار پھر سے اس چھوٹے سے ٹیبرنیکل میں اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ اے خداوند خدا، تو اپنے خادم پر مہربان رہا ہے۔ بہت سال پہلے آج ہی کے دن ایک چھوٹی سی لکڑی کی جھونپڑی میں جب میری نوجوان ماں جو تقریباً 15 سال کی تھی، اس نے اس صبح سویرے کھڑکی کھولی تھی تو میں نے اپنی پہلی چیخ ماری تھی۔ اے خداوند خدا، میں ہر سال کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ان بہت سی باتوں پر
शर्मिंदा हूँ जो मैंने गलत की हैं। मैं दुआ करता हूँ कि तू मुझे मुआफ कर दे। और मुझे एक अफसोस भी है ऐ खुदावन कि मैंने तेरी उस वक़्त खिदमत ना की जब मैं एक छोटा बच्चा था। ऐ खुदावन मेरी मदद फरमा। ऐ खुदावन अगर मैंने तेरी नज़र में फजल पाया है तो इस कमज़ोर बदन को जोर दे, मेरी कुव्वत को ताज़ा कर, मेरी जवानी को कुव्वत देकर नए सिरे से बहाल कर, जैसे तू उकाबों को कुव्वत देता है। ऐ खुदावन मेरा सर बुलंद रख और मेरा दिल फरोतन रख, ताकि मैं चलता रहूं और खुदावन लोगों के सामने तेरी मोहब्बत को जाहिर कर पाऊं। मुझे ज्यादा गहरी मोहब्बत अता फरमा और ज्यादा वक्फ कर दे, ज्यादा गहरी और भरपूर जिंदगी और जिंदा जीवन अता फरमा दे, ताकि मैं तेरी खिदमत कर पाऊं। ऐ खुदावन आज रात लोगों के दरमियान अपनी कुदरत को जाहिर कर दे, बीमारों और मुसीबत ज़दा लोगों को शिफा अता कर दे और अपने जी उठने की गवाही दे। हम तुझे ही जलाल देंगे। खुदावन यीशु के नाम में मैं तुझसे ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। मुझे ये गीत बहुत पसंद है। बहन गर्टी कितने इस गीत से वाकिफ हैं? कद्दूस 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 खुदावन रब्बुल फ़ाइ फरमाता है। आए एक बार सब ही मिलकर इसे आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाते हैं। मुझे बहुत पसंद हैं। कितने लोग पुरानी तर्ज के गीत पसंद करते हैं। आप चाहें तो अपने जदीद गीत और एल्विस प्रेस्ले के बोगी वोगी वाले अंदाज के गीत जो मसीहियत के नाम पर हैं, आप वो अपने पास ही रखें, मगर मुझे तो वो पुराने दिल को छू लेने वाले और मोहब्बत से भरे अंजील के गीत पसंद हैं। जी हाँ जनाब, कद्दूस 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 खुदावंद खुदा रब्बुल फ़वाज है। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आसमान और ज़मीन तेरी हम्द कर रहे हैं, ए अजीम बुलंदो वाला खुदावंद। क्या ये आपके दिल में कुछ जोश पैदा नहीं करता है? अब सिर्फ प्रस्तश करें। जब हम इसको दोबारा गाएं तो सब मिलकर खुदा की प्रस्तश करें। अपने दिल को दुनिया से अलग कर लें और सिर्फ खुदा की प्रस्तश करें। जबकि हम गाते हैं तो आए अब प्रस्तश करें। कद्दूस 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 खुदावंद खुदा रब्बुल फ़वाज है। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आसमान और ज़मीन तेरी हम्द कर रहे हैं, ए अजीम बुलंदो बाला खुदावंद। ए बुलंदो बाला खुदावंद खुदा, तूने सूरज को उसके मदार में रखा है और तूने चांद और सितारों को कायम किया है। तूने ज़मीन को अपने हाथ की हथेली में नापा और सितारों को फूंक कर फैला दिया है। तू ही कादिर खुदा है। तूने 1900 साल पहले यीशु को मुर्दों में से उठा खड़ा किया और उसे जिंदा साबित किया, ताकि हमें वो मुबारक यकीन दहानी मिले कि हम इसके आने का इंतजार कर रहे हैं, जो कि दाऊद के तख्त पर बैठेगा और जमीन पर अमन और रास्तबाजी के साथ हुकूमत करेगा। फिर देखेंगे कि जंगें खत्म हो जाएंगी, ना भूख रहेगी और ना गम रहेगा, ना उदासी होगी और ना मौत होगी। पुरानी चीजें खत्म हो जाएंगी और ए खुदा वो वक़्त बहुत करीब है। अपने बच्चों के दिलों को मजबूत कर दे। आज रात हमारी तमन्नाओं को पूरा कर दे, अपने लिए नहीं ए खुदावन, बल्कि इसलिए कि हमारे दिलों में उसके जी उठने की गवाही ताज़ा दम हो जाए। मैं अपने दिल को फरोतन करता हूँ और तुझसे मदद मांगता हूँ, और ये जमात भी अपने दिलों को फरोतन रख कर तुझसे मदद मांगती है, ताकि हम सब मिलकर जिंदा खुदावन को देख पाएं। ऐ खुदावन, हमारे दरमियान उतर आ, इस कलीसिया को मुकद्दस कर। मैं खुदा के रहम को पुकारता हूँ। ऐ खुदावन, हमें अदालत में ना ला। हम इंसाफ नहीं चाहते हैं, बल्कि हम रहम चाहते हैं। ऐ अज़ली खुदा, हमें अपना रहम अता फरमा दे और अपनी मोहब्बत और हजूरी हमारे दरमियान जाहिर कर दे। बस हम ये सब कुछ यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। अब मुझे प्रस्तश करने का और ज्यादा एहसास महसूस हो रहा है। मेरा दिल लबरेज हो गया है। कैसी ही जलाली शानदार यकीन दहानी है। यीशु मुर्दों में से जी उठा है। ये सेंटा क्लॉज की कहानी की तरह कोई दास्तान नहीं है। अगर मैं आपके बच्चों के सामने कुछ गलत कह रहा हूं तो मुझे माफ कर दें। मेरा ऐसा मतलब नहीं है।
لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ بچوں کو سچ بتایا جائے۔ سمجھے، میں سچائی کو جاننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے یسوع کے بارے میں بتایا۔ اگر وہ مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو یہ صرف ایک پراسرار سی کہانی ہے، اور اگر وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں نہیں ہے تو یہ محض ایک پراسرار سی کہانی ہے۔ پھر اگر وہ اپنے آپ کو زندہ ثابت نہ کرے تو شاید وہ مردہ ہی ہے۔ لیکن مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اب بھی زندہ ہے، اور وہ یہاں موجود ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آج صبح کہا تھا کہ یہ مقدس باتیں ایسی ہیں جنہیں کوئی آپ کے دل سے نہیں نکال سکتا ہے۔ ہونے پائے کہ خدا آج کی رات آپ کی آنکھیں کھول دے۔ مقدس زائرینوں، تاکہ آپ جان پائیں کہ اس کا بیٹا مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور یہاں پر موجود ہے تاکہ خود کو ثابت کرے۔ اب میں نے بلی سے پوچھا تھا کہ کتنے لوگوں کے لیے دعا کی جانی تھی۔ اس کو معلوم نہیں تھا۔ یہاں کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں اور دعا کروانا چاہتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ پوری عمارت میں لوگ موجود ہیں۔ اب عمارت میں چاروں طرف ہاتھ اٹھ گئے ہیں جو دعا کروانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ لوگ ہوں گے۔ دیکھ لیں کہ تقریباً 2/3 لوگ ہیں۔ اگر ہم دعائیہ قطار بنائیں تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا، اس لیے ہم سب لوگوں کو نہیں لا سکتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ کارڈ تقسیم کر دے۔ ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو قطار میں لائیں اور جتنے زیادہ لوگوں کے لیے ممکن ہو پائے دعا کریں۔ اور میرا خیال ہے، کیا آپ نے کارڈز دیے ہیں؟ ٹھیک ہے، جی ہاں، اس نے 100 کارڈ دیے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس عمارت میں شاید 250 لوگوں کے قریب یا پھر کچھ زیادہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس لیے ممکن ہے کہ یہاں بہت سے لوگ ہوں۔ یہاں پر کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دعائیہ کارڈ نہیں ہیں، مگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو شفا دے؟ پوری عمارت میں موجود لوگ اپنے ہاتھ اٹھائیں جن کے پاس دعائیہ کارڈ نہیں ہیں۔ تقریباً آدھے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس صرف ایک درست طریقہ ہے جس سے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک بات ہے، میرے دل میں کچھ ہے۔ میں اس کو اس وقت تک نہیں کہہ سکتا جب تک کہ مجھے یقین نہ ہو جائے کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میں دعا کر رہا ہوں، میں خدا کو تھامے ہوئے ہوں۔ میں بیابان کے اس پچھلے حصے میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ مجھے دوبارہ خدا سے ملنا ہے۔ کچھ تو ضرور ہے، مجھے دوبارہ اسی مقدس مقام پر جانا ہے جہاں پر میں چند سال پہلے تھا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کو دوبارہ رویا میں دیکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں وہاں پر جانے سے پہلے اسے پھر دیکھ پاؤں گا۔ میں نے مقدس کلام میں کچھ پایا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، مگر یہ میرے دل میں ہے، اور جب بھی میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں تو کچھ نہ کچھ ضرور رونما ہوتا ہے، اور میں اس جگہ پر کھڑا ہوا ہوں جہاں پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ مجھے لگتا ہے کہ جو خدمت میرے پاس ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے، اور اس کی جگہ کچھ زیادہ بڑی خدمت آنے والی ہے، اور اگلے 2 ہفتوں میں اگر مجھ سے ممکن ہوا تو میں بیابان کے اس مقدس مقام پر جاؤں گا تاکہ اپنے خداوند سے رابطہ کر پاؤں، جب تک میں اسے پا نہ لوں اور یہ نہ سمجھ لوں کہ یہ کیا ہے۔ تب تک مجھے سکون اور آرام نہیں ملے گا۔ میں اسے سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ اس نے مجھے اب تک کبھی بھی مایوس نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ اس بار بھی مایوس نہیں کرے گا۔ شاید میں فخر کر رہا ہوں، مگر میں تو اس سے دعا کر رہا ہوں تاکہ وہ میری مدد کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ایسا نہیں چاہتا ہوں۔ میں تو یہاں آ کر منادی کر سکتا ہوں اور اپنی خدمت جاری رکھ سکتا ہوں۔ شاید میرے پاس کافی دوست ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں، مگر مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے۔ اگر خدا میرے ساتھ ہے اور جو خدمت میرے پاس موجود ہے تو میں اپنی خدمت جاری رکھ سکتا ہوں۔ میں موجودہ خدمت جاری رکھ سکتا ہوں، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے، مگر گہراؤ کو پکار رہا ہے۔ کچھ ہے جو حرکت کر رہا ہے، کیونکہ
ایسا لگتا ہے کہ میں اسے چھو سکتا ہوں، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے خداوند یہ کہاں ہے؟ یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لوگوں کے لیے ہے، یہ خدا کے بچوں کے لیے ہے۔ میں تو صرف ایک قربانی بن گیا ہوں، میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، میرے دن اب ختم ہونے کو ہیں، میری جوانی کے دن اب گزر چکے ہیں۔ 49 سال کا آدمی اب بچہ نہیں رہتا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں، ایک اور سال گزرا تو میں 50 سال کا ہو جاؤں گا۔ میں کوئی لڑکا نہیں ہوں، میرے بچے ہیں جن کی مجھے پرورش کرنی ہے۔ یہ بات سچ ہے، لیکن بھائی سب سے بڑھ کر مجھے خداوند کا کام کرنا ہے۔ مجھے معلوم کرنا ہے کہ میرے اندر یہ تڑپ کس چیز کے لیے ہے۔ مجھے تب تک چلتے رہنا ہے جب تک کہ میں اسے پا نہ لوں۔ مجھے کہیں نہ کہیں اسے تلاش کرنا ہے، مجھے ضرور یہ جاننا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں تقریباً 10 یا 12 سال پہلے کا واقعہ ہے، اسی ٹیبرنیکل کا ہے، جب میں نے ایک مرتبہ یہی بات یہاں کہی تھی۔ یہاں کتنے لوگ موجود ہیں جنہیں وہ واقعہ یاد ہے؟ اور ذرا پرانے لوگ ہاتھ اٹھائیں جو ابھی بھی موجود ہیں۔ میں نے کہا تھا میرے اندر کچھ ہے، یعنی کچھ ایسا ہے جسے میں تقریباً چھو سکتا ہوں، اور یہ بہت قریب ہے۔ مجھے اس وقت یہ ذرا کم معلوم تھا جب فرشتہ دریا کے کنارے آپ سب کے سامنے ظاہر ہوا تھا اور کہا تھا جیسے یوحنا کی پہلی آمد کے لیے پیشرو کی حیثیت سے بھیجا گیا تھا، ویسے ہی تجھے ایک پیغام کے ساتھ دنیا بھر میں بھیجوں گا۔ اور اب یہ ہو چکا ہے، اب دنیا کی ہر قوم میں شفائیہ عبادات ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ دنیا بھر میں روس تک میں ہو رہی ہیں۔ جی ہاں جناب، ہر جگہ شفائیہ عبادات ہو رہی ہیں، وہاں بھی جہاں پہلے یہ سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ اب اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے جو حرکت میں ہے، اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ شہتوت کے پتوں میں چلنے والی تیز ہوا کی آواز سنوں۔ میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ اب جب میں اس خدمت میں ہوں تو یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا ظہور ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو وہ ہر وعدہ پورا کرتا ہے۔ ان 2000 سالوں میں اسے کس نے زندہ رکھا ہے؟ اس ابدی روشنی کو کس نے جلائے رکھا ہے؟ اب شام کا وقت ہے، اس کے ظہور کا وقت ہے، یعنی وہی کام کرنے کا وقت ہے جو اس نے مصلوب ہونے سے پہلے کیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو شاگردوں پر ظاہر کیا تھا۔ بھائی برینم چٹکی بجاتے ہیں ایڈیٹر۔ انہوں نے فوراً پہچان لیا تھا کہ وہ وہی تھا، اب بھی وہ وہی کام کرے گا۔ کتنے لوگ میری دوسری عبادات میں آ چکے ہیں؟ اب ذرا اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ بس پوری عمارت میں لوگ موجود ہیں، میرا خیال ہے کہ تقریباً سب ہی ہیں، اس لیے مجھے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ کیا توقع کرنی ہے۔ کتنے لوگ آج رات اس کو دوبارہ دیکھنے کے لیے بے قرار اور منتظر ہیں کہ وہ منظر پر آئے کہ کیا تو وہی جی اٹھا یسوع ہے؟ خدا آپ کو برکت دے۔ اب صرف یہ دکھانے کے لیے ہے کہ وہ زندہ ہے۔ کیا حرف تھا؟ کوئی کہتا ہے ایکس ایڈیٹر۔ ایکس، ٹھیک۔ آئیں پھر ہم ایک ہی وقت میں زیادہ لوگوں کو نہیں بلا سکتے ہیں، شاید 4 یا 5 لوگوں کو ہم ایک وقت میں کھڑا کر سکتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ آئیں اب دعائیہ کارڈ سے شروع کرتے ہیں اور انہیں بلانا شروع کرتے ہیں۔ آئیں دیکھیں نمبر 1 کو لیتے ہیں۔ یہ کس کے پاس ہے؟ اپنا کارڈ دیکھیں۔ نمبر 1۔ کوئی کہتا ہے بائبل یہاں موجود ہے ایڈیٹر۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے خاتون، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ جس کے پاس نمبر 3 ہے کیا وہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6۔ مجھے نمبر 6 نظر نہیں آ رہا۔ 1، 2، 3، 4، 5، 6۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 7 برائے کرم یہاں ہے، تو 8، نمبر 8 ہے۔ نمبر 9، ٹھیک ہے جناب۔ نمبر 10 پیچھے ہے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنے لوگ لے لیے ہیں۔ 10 لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہیں سے شروع کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ہم چند لوگوں کو اور بھی بلا سکیں۔ اس عمارت میں کتنے لوگ ایسے موجود ہیں
جو مجھے نہیں جانتے ہیں، میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو شفا دے تو اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ وہ سب لوگ جو جانتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، بس تعظیم اور خاموشی اختیار کریں۔ اب ہمارا خداوند یسوع جب وہ زمین پر چلتا پھرتا تھا، جب تک لوگ قطار میں کھڑے ہو رہے ہیں تو سنیں۔ ہمارا خداوند یسوع جب وہ زمین پر تھا، اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ وہ شفا دینے والا تھا۔ کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں؟ اس نے کہا تھا، یہ میرا باپ ہے جو مجھ میں رہتا ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اس نے یہ بھی کہا تھا، میں خود سے کچھ نہیں کر سکتا، جو میں باپ کو کرتے دیکھتا ہوں وہی بیٹا بھی کرتا ہے۔ اب جب اس نے ایک آدمی کو پا کر بتایا تھا، اور جب اس نے خود کو یہودی قوم کے سامنے ظاہر کیا تھا، تو اس نے ایک معجزہ کیا تھا۔ اس آدمی کو بتایا تھا کہ وہ کہاں رہتا تھا اور کیا کر رہا تھا، اور وہ اس پر ایمان لے آئے تھے۔ اور جب اس نے اپنے آپ کو سامری قوم کے سامنے ظاہر کیا تھا، تو اس نے ایک عورت کو اس کا راز بتا دیا تھا، اور وہ اس پر ایمان لے آئی تھی، بلکہ پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ لیکن یاد رکھیں کہ اس نے کبھی بھی یہ کام کسی غیر قوم کے سامنے نہیں کیا، اور نہ کبھی کسی غیر قوم کی موجودگی میں کیا۔ چنانچہ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یہ غیر قوم کا زمانہ رہا ہے، لیکن اب شام کے وقت کی روشنی آ چکی ہے۔ پس کس قسم کی روشنی چمکتی ہے؟ جب بیٹا رواں دواں ہے تو کس قسم کی روشنی چمک رہی ہے؟ وہی بیٹا جو مشرق میں طلوع ہونے کے وقت چمکا تھا۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا یہ وہی بیٹا نہیں ہے جو زمین کے پار گیا تھا؟ وہی بیٹا جو یہاں جھانک کر دوبارہ روشنی دکھاتا ہے، اور دن بھر اندھیرا سا رہا جیسے کہ دھندلا دن ہو، پھر سورج غروب ہونے سے پہلے وہ دوبارہ چمکا ہے۔ یہ لازماً وہی روشنی ہے جو پہلے چمکتی تھی۔ اس نے اس وقت سامریوں اور یہودیوں پر روشنی ڈالی تھی اور غیر قوم پر نہیں ڈالی تھی، مگر اب اسے غیر قوموں پر بھی وہی روشنی ڈالنی ہوگی، تاکہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں رہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اب آپ فقط ایمان رکھیں۔ اب بہن گرٹی، ذرا خاموشی سے، صرف ایک لمحے کے لیے۔ اب اس دعائیہ قطار میں آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں، میرا خیال ہے کہ میں آپ کو نہیں جانتا ہوں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے متعلق میں نہیں جانتا کہ آپ کو کیا بیماری ہے، یا آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں؟ آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ آپ جو دعائیہ قطار میں ہیں اور جانتے ہیں کہ میں آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں، اور جماعت میں کتنے لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں؟ اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ یہاں آس پاس ہی کیوں نہ رہتے ہوں، میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ یہ بات سچ ہے، یہ بات درست ہے، فقط ایمان رکھیں۔ اب ایک بار ہمارا خداوند ایک مردہ لڑکی کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور ایک عورت نے اس کی پوشاک کو چھو لیا تھا۔ تب اس نے مڑ کر کہا تھا، مجھے کس نے چھوا؟ اور سب لوگ خاموش رہے تھے۔ سب نے انکار کیا تھا کہ انہوں نے اسے نہیں چھوا تھا، مگر وہ ارد گرد دیکھنے لگ گیا تھا۔ اور بعض نے، خاص طور پر پطرس نے اسے کہا، اے خداوند، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے کس نے چھوا، جبکہ ساری بھیڑ تجھے چھو رہی ہے؟ اس نے کہا، مگر میں نے محسوس کیا کہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے، یعنی طاقت نکلی ہے۔ پھر وہ ارد گرد دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ عورت کون تھی۔ اسے کیسے معلوم ہوا تھا کہ وہ عورت کون تھی؟ یہ اس عورت کے اپنے ایمان کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ اس نے کہا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، اور تجھے جو خون جاری رہنے کی بیماری تھی اب ختم ہو گئی ہے، اور تیرے ایمان نے تجھے شفا دی ہے۔ وہی یسوع مسیح جو کل تھا آج بھی وہی ہے۔ اگر وہ آج بھی وہی کام کر سکتا ہے تو وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ یکساں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید میں اس عورت کو جانتا ہوں۔ کیا آپ قطار میں پہلی ہیں؟
کیا آپ ممکن ہے کہ میں آپ کو جانتا ہوں؟ میں یقین سے نہیں جانتا، مگر آپ کا چہرہ مجھے دیکھا دیکھا سا لگ رہا ہے، مگر میں نہیں جانتا ہوں۔ لیکن جو بھی بات ہے، آپ کھڑی ہو جائیں اور ذرا یہاں آئیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو جانتا بھی ہوں، ممکن ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ میں آپ کا نام نہیں جانتا ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، شاید دیکھا ہو، مگر میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ یہاں کس لیے آئی ہیں۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میں واقعی آپ کو جانتا ہوں یا نہیں، لیکن بس آپ کا چہرہ مانوس سا لگتا ہے۔ کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ میں آپ کو نہیں جانتا ہوں۔ یہ بات ٹھیک ہے، تو پھر آپ اجنبی ہیں۔ آپ کا چہرہ مجھے مانوس سا لگتا ہے، میں جانتا نہیں ہوں، بس اس لیے میں یقین دہانی کرنا چاہتا تھا۔ اب ہر شخص جو ذرا سی بھی روحانی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس وقت کچھ نہ کچھ رونما ہو رہا ہے۔ کیا آپ ایسا محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کو اس کو محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ اسے محسوس کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ خداوند کا وہ فرشتہ اسی وقت اس منبر کے پاس موجود ہے۔ آپ وہاں وہ تصویر میں وہ روشنی دیکھ رہے ہیں، وہ روشنی ابھی بھی یہاں موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں میں اسے نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ انہوں نے بھی ان فرشتوں کو نہیں دیکھا تھا جنہوں نے انہیں کہا تھا اس نے تمہیں یہ باتیں گلیل میں کہی تھی، لیکن وہ فرشتے وہاں موجود تھے، اور وہ یہاں بھی موجود ہے۔ وہ مسیح ہے جو جی اٹھا ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ مسیح آج روشنی کی صورت میں موجود ہے؟ یقیناً بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہے۔ اب آپ سب لوگ بڑی تعظیم اور خاموشی سے رہیں، ادھر ادھر نہ ہلے جلیں، جہاں کہیں بھی موجود ہیں بس دعا کریں۔ اب اگرچہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، مگر خداوند خدا موجود ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں اور اگر میں آپ کو شفا دے سکتا تو میں ضرور دیتا، مگر میں آپ کو شفا نہیں دے سکتا ہوں۔ میں شفا نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ یہ کام پہلے ہی ہو چکا ہے۔ یسوع نے یہ کام اس وقت کر دیا تھا جب وہ کلوری پر موا تھا، اور پھر وہ جی اٹھا تھا، اور اس نے ثابت کر دیا تھا، اور اب اگرچہ وہ مجھ پر ظاہر کرے گا کہ آپ یہاں کس لیے آئی ہیں۔ اب اگر وہ یہاں کھڑا ہوتا اور اس سوٹ میں ملبوس ہوتا تو شاید وہ جانتا کہ آپ کون تھے۔ اگر خدا اس پر ظاہر کرتا تو وہ جان جاتا۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں کرتا جب تک باپ مجھے نہ دکھا دے کہ کیا کرنا ہے، اور اگر وہ یہاں ہوتا تو وہ آپ پر ظاہر کر دیتا کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئی ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ عبادت میں آنے سے پہلے کیا کر رہی تھی، یا آپ کے دل میں کیا ہے، یا اس طرح کی کوئی اور بات بتا دیتا ہے۔ لیکن شفا کے لیے یہ ایک مکمل کام ہو چکا ہے، یہ کام پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے۔ اب اگر وہ یہی کام کرے تو کیا آپ یقین کریں گی کہ آپ کو وہ مل جائے گا جس کی آپ درخواست کر رہی ہیں؟ کیا سامعین بھی خدا کے حضور اپنے ہاتھ اٹھائیں گے کہ اگر وہ اس عورت پر ظاہر کر دے تو آپ بھی یقین کریں گے؟ آئیں اس عورت کو خود فیصلہ کرنے دیں۔ اب اگر کوئی یہاں آ کر کھڑا ہونا چاہتا ہے تو آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر وہ مقام ہے جہاں یا تو میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا اور خدا کا کلام غلط ثابت ہو جائے گا، یا پھر میں سچ کہہ رہا ہوں اور اس کا کلام حقیقی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہی اصل حقیقت ہے، اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہی چیز اسے ظاہر کرتی ہے اور یہی چیز اسے ثابت کرتی ہے۔ اب اگر یہ عورت بیمار ہو اور میں اس پر ہاتھ رکھ کر کہوں بہن آپ ٹھیک ہو جائیں گی، تو اس کے پاس صرف میرے الفاظ ہوں گے، لیکن اگر پاک روح اس کی زندگی میں سے کوئی ایسی بات ظاہر کر دے جو پہلے ہو چکی ہے تو یہ عورت جان لے گی کہ یہ سچ ہے یا نہیں۔ کوئی ایسی بات جو ماضی میں ہوئی ہے، اگر وہ جانتا ہے کہ کیا ہو چکا ہے تو یقیناً وہ یہ بھی جانتا ہوگا کہ آگے کیا کچھ ہوگا۔ کیا آپ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں؟
اب میری بہن، خدا آپ کو یہ عطا فرمائے، اور سامعین نے بھی اقرار کیا ہے کہ وہ بھی ایمان لائیں گے۔ آپ اور میں اجنبی ہیں اور یہاں اس وقت پہلی بار مل رہے ہیں۔ آپ وہاں کھڑی ہوئی ہیں اور آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں، میں آپ کو نہیں جانتا ہوں۔ میں کیسے جان سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں یا آپ کے ساتھ کیا مسئلہ درپیش ہے؟ لیکن خدا جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ درپیش ہے۔ اب آپ بس بڑی تعظیم کے ساتھ رہیں۔ اب یہ خاتون سرے سے ہی اپنے لیے یہاں نہیں آئی ہے، آپ کسی اور کے لیے آئی ہیں۔ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور اسے ایک مسئلہ درپیش ہے۔ وہ بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ آپ کا پوتا ہے، اور ایک عجیب سی بات ہے، میں اس بچے کو ایک ایسے شہر میں دیکھ رہا ہوں جو یہ شہر نہیں ہے۔ وہ نیو البانی جیسا لگتا ہے۔ یہ بات سچ ہے، اور اس کو اعصابی مسئلہ درپیش ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے جگر میں کچھ خرابی ہے۔ اسے بہت زیادہ قے آتی ہے۔ یہ بات سچ ہے۔ آپ اس کے بارے میں پریشان ہیں اور آپ اس کے لیے یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں، اور یہ خداوند یوں فرماتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، کیا یہ باتیں سچ ہیں؟ بہن کہتی ہے، آمین ایڈیٹر۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے آپ کو کیا بتایا ہے۔ ٹیپ جانتی ہے، وہ بتائے گی، وہ بتاتی ہے، وہ مجھے بتائے گی۔ اب یہ کسی طرح سے کسی اور کے لیے تھا۔ وہ رومال جو آپ کے ہاتھ میں تھا اسے اسی شخص پر رکھ دینا جبکہ آپ پر یہ مسا تھا، اور شک نہ کرنا، اور آپ کو وہ مل جائے گا جو آپ نے مانگا ہے۔ اگر وہ جانتا ہے کہ کیا ہو چکا تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ شک نہ کریں، ایمان کے ساتھ چلی جائیں۔ جناب، آپ کیسے ہیں؟ بھائی کہتا ہے، خداوند کی حمد ہو ایڈیٹر۔ میرا خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ بالکل، ہم اجنبی ہیں۔ اس نے کہا، اس نے مجھے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا، صرف آج صبح سے دیکھا ہے۔ اب یہ سب لوگ نہایت خاموشی اور تعظیم کے ساتھ ٹھہرے رہیں۔ مسا اب چھا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ کاش کہ میں اس کی وضاحت کر پاتا، مگر جناب، خدا آپ کو جانتا ہے، اور اگر خداوند خدا مجھ پر ظاہر کر دے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے تو کیا آپ اسے اپنا شافی اور نجات دہندہ اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے والا قبول کریں گے؟ کیا آپ ایسا کریں گے؟ بھائی کہتا ہے، میں ضرور ایسا کروں گا ایڈیٹر۔ اور جب رویا آئے تو آپ اس پر دھیان لگانا۔ آپ فرش پر دوسری پار جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسئلہ آپ کے گھٹنے میں ہے۔ آپ کے گھٹنے میں گنٹھیا کا درد ہے۔ آپ کو اپنی آنکھوں میں بھی تکلیف ہے، وہ کمزور ہو رہی ہیں، اور آپ کے کان میں بھی مسئلہ درپیش ہے، اور آپ کو معدے کی تکلیف بھی ہے۔ یہ باتیں سچ ہیں۔ آپ اس شہر کے رہنے والے نہیں ہیں۔ آپ سمرسیٹ کینٹکی سے آئے ہیں، اور آپ کا نام مسٹر ہڈسن ہے۔ آپ پورے دل سے ایمان لائیں اور واپس جائیں، آپ شفا پا جائیں گے۔ فقط پورے دل سے ایمان رکھیں۔ کیا آپ سب لوگ پورے دل سے ایمان رکھتے ہیں؟ خدا پر ایمان رکھیں اور شک بالکل نہ کریں، فقط ایمان رکھیں۔ بہن، خداوند آپ کو جانتا ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ وہ مجھ پر آشکارا کر سکتا ہے کہ آپ یہاں کس لیے آئی ہیں؟ بہن کہتی ہیں، جی ہاں، مجھے یہ معلوم ہے۔ اگر وہ ایسا کرے تو کیا آپ اسے قبول کریں گی؟ جی ہاں۔ یہ بڑے صاحب جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جی ہاں جناب، میرا خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ بھائی کہتا ہے، جی ہاں جناب ایڈیٹر۔ لیکن کچھ لمحے پہلے جب میں اس بھائی کے ساتھ بات کر رہا تھا تو آپ کے ساتھ کچھ رونما ہوا تھا، اور آپ نے اپنے دل میں کہا تھا، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے؟ آمین۔ اگر خداوند خدا مجھ پر آشکارا کر دے کہ آپ کس بیماری سے شفا پانا چاہتے ہیں تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ جی ہاں۔ آپ کو ایک قسم کی کھانسی ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے، یہ بات سچ ہے، تو پھر اپنا ہاتھ اٹھا لیں۔ یہ بات سچ ہے۔ اگر آپ ایمان لائیں گے
तो ये खांसी आपको दोबारा नहीं होगी, ये आपसे दूर हो जाएगी। फकत ईमान रखें। उसने किसको छुआ है? उसने क्या किया है? उसने मुझको नहीं बल्कि सरदार काहन को छुआ है, जैसा कि मैंने उस आदमी को कभी नहीं देखा है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। क्या आप ईमान रखते हैं कि ये जी उठा यीशु है? क्या ये वही बात नहीं है जो उसने अपने जी उठने के बाद की थी, ताकि साबित करे कि वो वही था? बाज लोग कहते हैं कि ये कैसी रूह है? एक रूह हमेशा अपनी पहचान खुद जाहिर करती है। बस हम शाखें हैं और वो बेल है। कद्दू की बेल कद्दू पैदा करेगी और अंगूर की बेल अंगूर पैदा करेगी। सेब का दरख्त सेब पैदा करेगा। इसी तरह से मसीही जिंदगी मसीह को जाहिर करेगी। ये कोई अजीब सी बात नहीं है। आपकी आंखें खराब हो रही हैं और आप अपनी आंखों के लिए दुआ करवाना चाहते हैं। क्या ये ठीक है? क्या यही बात नहीं है? बिल्कुल दुरुस्त बात है। अपना हाथ उठाएं। देखें, मैं आपको नहीं जानता हूं, मगर खुदा जानता है। मगर आपकी जिंदगी खुदा से छुपी हुई नहीं है। यहाँ मैं एक और चीज देख रहा हूँ। एक अस्पताल है। अब जरा ठहरें। ये आंखों का मुआयना नहीं है, ये नहीं है, बल्कि ये एक ऑपरेशन है। लेकिन ये आपका नहीं है, ये आपके एक दोस्त का है जिसका ऑपरेशन हुआ है, और वो हर्निया का ऑपरेशन था, और आप उसके बारे में फिक्रमंद हैं, क्योंकि आप जानते हैं वो आम हर्निया से कुछ मुख्तलिफ था। ये बात दुरुस्त है, और ये कोरिगन इंडियाना में हुआ था। ये बात सच है। क्या आप पूरे दिल से ईमान रखती हैं? बहन कहती है, जी हाँ, मैं ईमान रखती हूँ एडिटर। फिर जाएं और आपने जो कुछ मांगा है वो खुदावंद यीशु के नाम से पाएं। मैं आपका चेहरा पहचानता हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ, देखें, बिलाशोबा ये मसा का वक़्त है। लेकिन जब तक मुझे याद है, क्या आप एक मुनाद नहीं हैं? देखें, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जमात देख पाए कि इसमें कोई खास बात नहीं है। जब मैं किसी को जानता होता हूँ तो मैं उसे पहचान लेता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता हूँ कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है। अगर ये बात दुरुस्त है तो अपना हाथ उठा लें। मैं नहीं जानता हूँ आप यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं, मगर मैं इतना जानता हूँ कि आप ब्लैकिस्टन मिल के आस-पास के इलाके में एक मुनाद हैं, क्योंकि एक बार आप मेरे घर आए थे। मेरा ख्याल है शायद किसी बच्चे के लिए दुआ करवाने आए थे। क्या ऐसा है? जी हाँ, मुझे याद है कि बात किसी बच्चे के बारे में ही थी। जी हाँ, लेकिन आप अपनी आंतों की किसी बीमारी में मुब्तला हैं। मुझे आपको एक और बात बताने दें, ताकि आप जान लें कि आया मैं खुदा का खादम हूँ या नहीं। आपके दिल में किसी के लिए दुआ या दरख्वास्त भी मौजूद है, और वो एक माजूर लड़की के लिए है। वो यहाँ मौजूद नहीं है, वो दरिया के उस पार है, वो कंटकी में मौजूद है। आप पूरे दिल से ईमान रखें। आप जो मांग रहे हैं आप वो पा सकते हैं। आमीन। क्या आप ईमान रखते हैं? अगर आप ईमान रख सकते हैं तो आप पा भी सकते हैं। और शक ना करें, पीछे बैठी जमात का क्या हाल है? क्या आप ईमान रखते हैं? वहाँ पीछे बाएं तरफ एक स्याह फाम खातून बैठी हुई है और उसको जनाना बीमारी है, और अगर आप पूरे दिल से ईमान रखें तो खातून आप शिफा पा सकती हैं। क्या आप ईमान रखती हैं? ये ठीक बात है। वो स्याह फाम खातून जो सतून के पास एक आदमी के साथ बैठी हुई है, अब उसने भी अपना हाथ उठाया है। आपको भी जनाना बीमारी है। ये बात ठीक है। बहन सुने, खुदावंद खुदा ने आपको शिफा दे दी है। आपके ईमान ने आपको शिफा दे दी है। क्या आप उस रोशनी को नहीं देख सकते जो उस औरत के ऊपर ठहरी हुई है? वहाँ गौर करें। ओ, हमारा खुदावंद किस कदर अजीम और हैरत अंगेज है। खुदावंद खुदा कभी नाकाम नहीं होता है। बड़ी ताजीम के साथ रहें। ओ, मुझे कितनी खुशी है कि वो जिंदा है। वो हमारे दिलों में भी बसता है। अगर तू ईमान रखे तो सब कुछ मुमकिन है। मैं समझता हूँ कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। मैं आपको नहीं जानता हूँ। मैंने आपको
पहले कभी नहीं देखा है, मगर खुदा आपको जानता है। अगर मैंने आपको कभी देखा भी हो तो मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन अगर खुदावन मुझ पर आश्कारा कर दे कि आप यहाँ क्यों खड़े हुए हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे कि मैं उसका खादम हूँ, और ये भी ईमान रखेंगे कि वो मुर्दों में से जी उठा है। अगर हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं तो ज़रूर कोई ऐसी कुदरत होनी चाहिए जो मुझे बताए कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आप यहाँ वेरिकोज वेन्स यानी रगों की और टांगों की सोजन की बीमारी की वजह से आए हैं और इसके लिए दुआ करवाना चाहते हैं। ये बात सच है। अब किसी और के लिए दुआ करें और परखें कि क्या मैं खुदावंद का खादम हूँ। बस किसी और के लिए दुआ करें और देखें कि क्या खुदा उसे मुझ पर आश्कारा करता है। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? खैर, वो औरत एसाबी कमजोरी में मुब्तला है और उसे गुर्दों की बीमारी भी लाहक है और वो कोरिडन में रहती है। ये बात सच है, क्या ऐसा नहीं है? फिर क्या आप ईमान रखते हैं? तो फिर जाएं और वैसा ही पाएं जैसा आपने मांगा है। मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपके ईमान को चैलेंज करता हूँ। इस बात पर ईमान रखें, चाहे इमारत में कहीं भी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ मौजूद हैं, फकत इस पर ईमान रखें। बिल्कुल पीछे एक नौजवान खड़ा हुआ है जो फोर्ट वेन में मौजूद अपने एक दोस्त के लिए दुआ कर रहा है और वो दोस्त अंधा है। क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदा उसे शिफा देगा? भाई कहता है आमीन एडिटर। ठीक है, फिर आप उसे पा सकते हैं। आप में से बाकी लोग जो पीछे मौजूद हैं वो भी ईमान रखें। बहुत ही ज्यादा पीछे बैठे हुए लोग भी ईमान रखें। ईमान को आजमाएं, इसे चैलेंज करें, खुदावंद रहम फरमाएगा। वहां नीचे आपके करीब एक स्याह फाम खातून बैठी हुई है, उसे रसोली है। खातून, क्या आप ईमान रखती हैं कि खुदा आपको शिफा देगा? वो खातून जो बिल्कुल पिछली नशिस्त पर बैठी हुई है, जिसने छोटी सी गोल टोपी पहन रखी है और हाथ ऊपर उठा रही है, क्या आप ईमान रखती हैं कि खुदा आपको इस रसोली से शिफा देगा? अगर आप ईमान रखती हैं तो अपना हाथ उठाकर खुदा की तरफ हिलाएं। ठीक है, अब घर जाएं और सेहत पाएं। ओ, वो कितना अजीम कादिर मुतलक खुदा है। वहां एक खातून उस औरत के सामने वाली नशिस्त पर बैठी हुई है जो थोड़ा सा अंदर की तरफ पीछे की जानब है। वो किसी और के लिए दुआ कर रही है। खुदावंद का फरिश्ता उसके पास खड़ा हुआ है और जिस अजीज के लिए वो दुआ कर रही है, गौर करें कि वो यहाँ नहीं रहती है। वो तो एक छोटे से शहर में रहती है जहाँ पर बहुत से सनोबर के दरख्त मौजूद हैं। वो हेनरीविल इंडियाना में रहती है। वो अपनी बाबी के लिए दुआ कर रही है जिसे दिल की बीमारी है। क्या आप इस पर ईमान रखती हैं? अगर आप यहाँ पर पीछे बैठी हुई ईमान रखती हैं तो खुदा पर भरोसा करें और शिफा को हासिल करें। ये ठीक बात है। ठीक है खातून, सुने, आप मेरे लिए अजनबी हैं। मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन खुदा आपको जानता है। खातून, अगर आप इस पर ईमान रखती हैं तो अपना हाथ उठाएं। वो खातून जो ऐनक लगाए हुए है। ठीक है, यही तो असल बात है। आप क्या सोचते हैं? खुदावंद हमारा खुदा ही कादिर मुतलक खुदा है। वो मुर्दा नहीं है। वो मुर्दा नहीं है बल्कि वो जिंदा है, और वो सिर्फ जिंदा ही नहीं है बल्कि यहाँ पर मौजूद भी है। क्या ये वही है? कोई कहता है जी हाँ एडिटर। मेरा ख्याल है हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। मैं समझता हूँ ये हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन खुदा हम दोनों को जानता है। आप इतने खौफजदा क्यों हैं? और उन खुशबुओं और बदबुओं के बारे में सोचना और ख्याल करना छोड़ दें। फकत खुदा पर ईमान रखें। ये सिर्फ आपके जहन में है। अगर आप इस पर ईमान रखें तो घर वापस जाएं और सेहतमंद हो जाएं। आपको कोई बीमारी रही थी। मैं देख रहा हूं कि आप अस्पताल में दाखिल हुई थीं और फिर बाहर आई थीं। 1, 2 बल्कि 3 मरतबा ऑपरेशन हुआ है, और ये बड़ी आंत का ऑपरेशन था और बड़ी आंत में रसोलियां थी।
اور آپ اس شہر کی رہنے والی نہیں ہیں، آپ کنٹکی کی رہنے والی ہیں، اور آپ ایک ایسے شہر سے ہو جہاں میں جا چکا ہوں، جس کا نام کیمبرزویل ہے۔ پس مسز وان واپس جائیں اور فقط ایمان رکھیں، آپ وہ پا سکتی ہیں جو آپ نے مانگا ہے۔ کیا آپ پورے دل سے ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنا رات کا کھانا کھانا چاہتے ہیں اور معدے کی بیماری سے نجات پانا چاہتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، پھر جائیں اور آپ خدا پر ایمان رکھیں۔ کیا آپ گنٹھیا کے درد سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں اور صحت مند ہونا چاہتے ہیں؟ بس اپنے راستے پر جائیں اور اس پر ایمان رکھیں۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا آپ کو اس دل کی بیماری سے شفا بخشے گا؟ بھائی کہتا ہے یقیناً ایڈیٹر، اپنے راستے پر جائیں اور اس پر ایمان رکھیں۔ یہ آدمی جو پیچھے آخر میں بیٹھا ہوا ہے اور سفید شرٹ پہنے ہوئے ہے، وہ نہیں، وہ تو بھائی فنک ہیں، اس کے پیچھے والا شخص ہے۔ آپ پاک روح کا بپتسمہ پانا چاہتے ہیں، کیا آپ ایسا نہیں چاہتے ہیں؟ یہ بات درست ہے، اگر آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ پاک روح کا بپتسمہ پا سکتے ہیں۔ آمین۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ خاتون جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور گینٹھیا کے درد میں مبتلا ہے اور میری طرف دیکھ رہی ہے۔ آپ مڈل ٹاؤن اوہائیو سے ہیں، کیا آپ اس پر ایمان رکھنا چاہتی ہیں؟ یہ بہت ہی اچھا ایمان ہے اور ایک ایسے شخص کے لیے ہے جو ابھی تک مسیحی بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو مسیحی نہیں کہتی ہیں، یہ بات درست ہے۔ کیا آپ اب اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریں گی؟ کیا آپ اس پر ایمان رکھتی ہیں اور اسے اپنے جی اٹھے خداوند کے طور پر قبول کریں گی؟ میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا ہے، یہ بات سچ ہے، لیکن اگر آپ ابھی اپنے دل میں اسے اپنے جی اٹھے خداوند کے طور پر قبول کریں گی تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور خدا آپ کو شفا دے گا۔ اپنا ہاتھ اس کی طرف اٹھائیں اور اس پر ایمان رکھیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے راستے پر جائیں اور خوشی منائیں۔ میں آپ کے ایمان کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کو اس پر ایمان رکھنے کا چیلنج دیتا ہوں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، لیکن خدا آپ کو جانتا ہے۔ وہ بھائی کہتا ہے میں آپ کو جانتا ہوں لیکن آپ مجھے نہیں جانتے ہیں۔ ایڈیٹر، آپ مجھے جانتے ہیں لیکن میں آپ کو نہیں جانتا ہوں۔ کیا یہی اصل بات ہے؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا مجھ پر آشکارا کر سکتا ہے کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ آمین۔ خیر، کتنے لوگ اس بات پر ایمان لائیں گے؟ آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ کیا خدا نے آپ کی آنکھیں نہیں کھولی ہیں؟ آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کے درمیان پلا بڑا ہوں، اور کیسے میں میری زندگی کو پرکھیں اور تلاش کر لیں، کبھی کوئی ایسی بات کہی گئی ہو جو مکمل طور پر پوری نہ ہوئی ہو، تحقیق کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ سچ نہیں ہے۔ خیر، میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ زندہ ہے، وہ یہاں موجود ہے۔ آج ایسٹر کا دن ہے، 2000 سال سے یہ ایسٹر جاری ہے، لیکن اب شام کے وقت کی روشنی چمک رہی ہے۔ وہ روشنی یہاں مشرق میں چمکی تھی اور اب مغرب میں چمک رہی ہے۔ جناب، یہ سلسلہ گھنٹوں تک جاری رہ سکتا ہے، اور اگر یہ آدمی کہتا ہے میں اسے نہیں جانتا، ممکن ہے کہ اس نے مجھے کسی عبادت یا کسی جگہ پر دیکھا ہو، مگر میں نہیں جانتا ہوں۔ خدا جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے یا اسے دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا ہے، لیکن اس نے کہا کہ اس نے مجھے دیکھا ہے۔ لیکن اگر خدا اس آدمی پر کوئی ایسی بات آشکارا کر دے جو وہ جانتا ہو، جیسے فلپس نے جا کر نتنیل کو لا کر پیش کیا تھا، تو کتنے لوگ کہیں گے کہ یہ میرے لیے ہمیشہ کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو جائے گا۔ کیا آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے کہ میں آپ کو نہیں جانتا ہوں؟ اگر میں آپ کو نہیں جانتا ہوں تو آپ کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا ہوں، تو اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے میں نے آپ کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے اور نہ آپ کے بارے میں کچھ جانتا ہوں۔ اب اگر خدا
یہ آشکارا کر دے تو کتنے لوگ کہیں گے کہ میں ابھی اسے اپنے جی اٹھے خداوند اور اپنے شافی کے طور پر قبول کروں گا۔ جناب، میں آپ کو شفا نہیں دے سکتا ہوں، میرے پاس شفا دینے والی کوئی بھی طاقت موجود نہیں ہے، میرے پاس صرف ایک نعمت ہے جسے خدا نے استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، اور اب چونکہ میں تھکا ہوا ہوں اور کمزوری محسوس کر رہا ہوں، یہ رویائیں تقریباً مجھے ختم کر دیتی ہیں۔ یہ منادی کرنے یا حوض میں کھڑا ہونے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل ہے، مگر خدا بھلا ہے۔ آپ ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہونے کی وجہ سے پریشانی اٹھا رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں بڑھوتری اور افزائش ہے۔ یہ بالکل سچ بات ہے۔ اب کیا آپ ایمان رکھیں گے؟ اب دیکھیں، جتنی دیر میں اس آدمی سے بات کرتا رہوں گا اتنی ہی مزید باتیں آشکارا ہوں گی۔ اب میں آپ سب سے کہتا ہوں، خاموش رہیں، تعظیم اختیار کریں، کسی اور کے لیے دعا کریں اور دیکھیں کہ خدا اس کو ظاہر کرے گا۔ میں آپ میں سے کسی سے بھی یہی بات کہوں گا کہ اپنے من میں کسی کے لیے دعا کریں۔ ذرا سمجھیں، مجھ میں کچھ نہیں ہے، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہوں، میں تو ایک انسان ہوں، لیکن یسوع خدا ہے اور وہ یہاں موجود ہے۔ کیا آپ اسے دیکھ نہیں پاتے ہیں؟ کیا آپ کی آنکھیں یہ دیکھنے کے لیے کھلی نہیں ہیں؟ کیا آپ پردے کے پار نہیں دیکھ پا رہے ہیں تاکہ سمجھ پائیں 2000 سال سے وہ یہاں موجود ہے اور وہ اپنے کلام کے ذریعے آپ سے بات کرتا رہا ہے، آپ کے ساتھ پیغاموں کے ذریعے بات کرتا رہا ہے، اور اب وہ یہاں موجود ہے اور خود کو ظاہر کر رہا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے دل میں رکھوں۔ وہ بھائی کہتا ہے، میری کمر مجھے تکلیف دے رہی ہے ایڈیٹر۔ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا معائنہ کیا گیا ہے اور یہ مسئلہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں ہے اور یہ ایک افزائش ہے، اور آپ اپنی بیوی کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ اگر خدا مجھے دکھا دے کہ آپ کی بیوی کو کیا مسئلہ ہے تو کیا آپ ایمان رکھیں گے کہ میں اس کا نبی ہوں؟ اس کے کانوں میں مسئلہ ہے، اور صرف یہی نہیں، میں ایک نوجوان کو بھی دیکھ رہا ہوں اور وہ آپ کا بیٹا ہے۔ اگر خدا مجھے دکھا دے کہ آپ کے بیٹے کو کیا مسئلہ ہے تو کیا آپ ایمان رکھیں گے کہ میں اس کا نبی ہوں؟ کیا آپ حاضرین بھی اس پر ایمان رکھیں گے؟ پس لڑکے کو اعصابی بیماری ہے اور وہ جلد کی بیماری میں بھی مبتلا ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے، یہ خداوند یوں فرماتا ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ آپ نے وہ کچھ پا لیا ہے جو کچھ آپ نے مانگا تھا۔ وہ بھائی کہتا ہے، آمین ایڈیٹر۔ تو پھر اپنے راستے پر جائیں اور خوشی منائیں۔ کتنے لوگ اپنے پورے دل سے ایمان رکھتے ہیں؟ اب میں آپ سے ایک کام کرنے کے لیے کہتا ہوں، ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے پر ہاتھ رکھیں۔ جہاں کہیں بھی آپ کھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر ہاتھ رکھیں۔ کیا ہی عظیم الشان بابرکت سما ہے۔ دوستو، کیا آپ نہیں دیکھ پاتے ہیں؟ کیا آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ یہ میں نہیں ہو سکتا ہوں؟ جی ہاں، سنیں، وہ خاتون جو اینک پہنے ہوئے بیٹھی ہے، اسے زنانہ تکلیف ہے اور رطوبت بہنے کا بھی مسئلہ درپیش ہے۔ اب مزید اس کی فکر نہ کریں۔ جو خاتون وہاں بیٹھی ہوئی ہے، سنیں، یہ تکلیفیں ختم ہو چکی ہیں، اب یہ روشنی میں بدل گیا ہے، یہ آپ سے دور ہو گیا ہے۔ یہاں کچھ خاص موجود ہے، کچھ مافوق الفطرت ہے، کچھ حقیقی ہے۔ وہ آپ کے گناہوں کو جانتا ہے، وہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ کیا وہ خداوند یسوع نہیں ہے؟ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سچ ہے اور اس نے ثابت کر دیا کہ یہ سچ ہے، تو میں اب بھی آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ آپ میں سے ہر ایک شخص ابھی شفا پا سکتا ہے۔ کاش کہ آپ اسے دل سے قبول کر لیں، صرف اپنے ذہن سے نہیں بلکہ اپنے دل سے قبول کریں۔ اگر آپ ابھی یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ قادر مطلق خدا کی حضوری میں موجود ہیں اور وہ ابھی یہاں موجود ہے، تو کوئی بھی کمزور شخص اس عمارت سے بیماری کی حالت میں
बाहर नहीं जाएगा। हम सब मुकम्मल सेहतमंद होकर बाहर जा सकते हैं। काश कि आप ईमान रखें। अगर वो यहाँ मेरी दुआ सुनता है तो वो वहाँ भी मेरी दुआ सुनेगा, और वो सिर्फ मेरी ही दुआ नहीं सुनेगा बल्कि आप सब की दुआ भी सुनेगा। अब बाइबल बयान करती है वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, तो उसने इसे साबित कर दिया है। बाइबल फरमाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा है और उसने इसे भी साबित कर दिया है। क्या ये बात सच है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यीशु ने जमीन छोड़ने से पहले अपने आखिरी अल्फाज में कहा था, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। यहाँ पर कितने ईमानदार लोग मौजूद हैं? कहें आमीन। जमात कहती है आमीन एडिटर। अब आप ईमानदार हैं। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। अगर वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। क्या ये वादा सच्चा है? खैर, आप ईमानदार हैं। अब आपने एक दूसरे पर हाथ रखा हुआ है, तो फिर बाइबल सच्ची है। अब हर शख्स एक दूसरे के लिए दुआ करे, जैसे आप अपनी कलीसिया में करते हैं, और एक दूसरे पर हाथ रखें। और जैसे आप एक दूसरे पर हाथ रखते हैं तो फिर एक दूसरे के लिए दुआ करें, जबकि मैं भी दुआ करता हूँ। ऐ खुदावंद, अगर तू आज रात आए और अपनी कलीसिया को ले जाए तो हमारे पास कोई उज़र नहीं होगा। अब तू यहाँ मौजूद है, और जैसे ये तस्वीर दीवार पर लगी हुई है जो उस आग के स्तून की है जो बनी इस्राएल की रहनुमाई करता था, तू आज भी वही खुदा है, उसी कुदरत और उसी ज़हूर के साथ मौजूद है। तू मुर्दों में से जी उठा है, और ये इस बात का सबूत है कि तू जी उठा है। और अब खुदावंद खुदा, लोगों के दिलों में एक अजीम काम कर, और हर गुनाह को मुआफ फरमा, और हर बीमार को शिफा दे, और खुदावंद इनकी दुआओं का जवाब दे, और अब अपने खादम की दुआ को मकबूल ठहरा। मैं अब हर बीमारी, हर बुरी रूह और शैतान की सारी ताकत को रद्द करता हूँ, और शैतान को हुक्म देता हूँ, इन लोगों में से निकल जा। यीशु मसीह खुदा के बेटे के नाम से इन लोगों में से बाहर निकल जा। इन लोगों को छोड़ दे। उन्होंने एक दूसरे पर हाथ रखे हुए हैं। वो खुदा पर भरोसा करने वाले लोग हैं। शैतान निकल जा। मैं तुझे यीशु के नाम में हुक्म देता हूँ, बाहर निकल जा और तारीकी में चला जा, और उन्हें दोबारा परेशान ना करना। यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग ईमान रखते हैं? खुदा ने अभी आपको शिफा दे दी है। अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। अगर आप माजूर भी हैं फिर भी खड़े हो जाएं। यही तो असल बात है। क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप खुदा का जलाल देखेंगे? अगर यहाँ कोई माजूर है जो चल नहीं सकता तो अभी रास्ते में चल कर दिखाए। अगर कोई एक कान से बहरा था तो सुने, ठीक कान पर उंगली रखकर खराब कान से सुने। अगर कोई अपना हाथ नहीं उठा सकता था तो अब अपना हाथ उठा ले। मसीह यहाँ है। गौर करें कि वो हाथ जो पहले तकलीफ में मुब्तला थे, अब वो ऊपर उठ रहे हैं। आमीन। मैंने कहा था वो यहाँ मौजूद है। ठीक है बहन गर्टी, वो जिंदा है, वो जिंदा है। मसीह यीशु आज भी जिंदा है। वो मेरे साथ साथ चलता है और जिंदगी की तंग राह पर मुझसे बात करता है। वो जिंदा है, नजात देने के लिए वो जिंदा है। तुम मुझसे पूछते हो कि मुझे कैसे मालूम है कि वो जिंदा है? वो मेरे दिल में बसता है। दोबारा सब मिलकर गाएं, वो जिंदा है, वो जिंदा है। मसीह यीशु आज भी जिंदा है। वो मेरे साथ साथ चलता है और जिंदगी की तंग राह पर मुझसे बात करता है। वो जिंदा है, नजात देने के लिए वो जिंदा है। तुम मुझसे पूछते हो कि मुझे कैसे मालूम है कि वो जिंदा है? वो मेरे दिल में बसता है। अब ये बड़ी जमात कहे हालेलुया। जमात कहती है हालेलुया। एडिटर, बस खुदावंद जिंदा है, खुदावंद जिंदा है। उसके नाम की हम्द हो, उसके नाम की हम्द हो। हालेलुया, हालेलुया। वो जिंदा है, वो जिंदा है। आए हम अपने हाथ उसकी तरफ बुलंद करें। यीशु आज भी जिंदा है।
वो मेरे साथ साथ चलता है, वो जिंदगी की तंग राह पर मुझसे बात करता है, वो जिंदा है, नजात देने के लिए वो जिंदा है। तुम मुझसे पूछते हो कि मुझे कैसे मालूम है कि वो जिंदा है, वो मेरे दिल में बसता है। कितने लोग इस पुराने गीत से मोहब्बत करते हैं? कहें आमीन। जमात कहती है आमीन। एडिटर, अपने पास बैठे हुए शख्स से हाथ मिलाएं और कहें खुदावंद की हम्द हो, खुदावंद की हम्द हो, खुदावंद की हम्द हो, खुदावंद की हम्द हो। ठीक है, अब गाएं मेरा ईमान तुझ पर लगा है। ओ कैसे मेरा ईमान तुझ पर लगा है, ए कलवरी के बरे, ए अल्लाही नजात दहिंदा। अब जब मैं दुआ करता हूँ तू मेरी सुन ले, मेरे सारे गुनाह मुआफ कर दे और आज ही के दिन से मुझे मुकम्मल तौर पर अपना बना ले। अब आए कादे मुतलक और अजीम खुदा की हजूरी में बड़े अदब के साथ हम अपने सरों को झुका लें। खुदावंद खुदा हर एक को अपनी बरकत अता फरमाए। खुदावंद आप सबको भरपूर बरकत अता फरमाए और आपको बेहतरीन चीजें अता फरमाए। बस उसका फजल आप सब पर हो और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी शिफा के लिए खड़े हुए हैं। उसे कभी भी इनकार ना करें। बहुत से लोग नजात पा चुके हैं और बहुत से लोगों ने मसीह को कबूल कर लिया है और मसीह ने दिलों के भेद आश्कारा कर दिए हैं। अजीज मेहमानों, हम आपको फिर से अपने टैबरनेकल में इबादत के लिए आने की दावत देते हैं। मैंने कुछ देर पहले गीत गाया था ताकि मुझ पर मसा कुछ देर के लिए कम हो जाए और मैं आपसे बात कर सकूं। मुझे खुशी है कि आप यहाँ आए हैं। आपके साथ रफाकत में एक अजीम शानदार दिन गुजरा है। खुदा आपको बरकत दे। हमारे टैबरनेकल में अगले इतवार की रात को इशाए रबानी और पाँव धोने की इबादत होगी। आप में से जो लोग हमारे इलाके में रहते हैं जरूर आएं और हमसे मिलें। जब तक हम दोबारा न मिलें, हमारे लिए दुआ करते रहना। अब हम अपने सरों को झुका लेते हैं। हम पास्टर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो आएं और हमें रुखसत करें या जो कुछ भी वो कहना चाहें वो कहें।